ونس اگین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں آپ کو اپنے ایسے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں. اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو گرامر کے بارے میں. جی ہاں, جیسا کہ جانتے ہیں کہ سی ایس ایس میں جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوگی اس میں ایک پورشن اردو گرامر کا بھی ہوگا. وہی چیز میں نے مائنڈ میں رکھ کے ایک یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جس کے اندر ہم سارے ٹاپک کور کریں گے. یہ ویڈیو لمبی ہوگی لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کے سارے ٹاپک کور ہو جائیں جس میں آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہ پڑے. میں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ ایک ویڈیو الگ بناؤں, لیکن یہ تھا کہ اس میں یہ ہوگا کہ کنفیوژن کریٹ ہوگی مجھے اپلوڈ کرنے میں بھی اور آپ کو ڈھونڈنے میں بھی. تو اس لیے میں نے ایک ہی ویڈیو میں جو سارے ٹاپک ہیں وہ میں نے رکھ لیے ہیں. آنے والے ویڈیوز میں ہم الگ الگ سے اردو کے ٹاپک بنائیں گے, لیکن فی الحال یہ ہے آپ یہ سمجھ دیں کہ یہ ون ویڈیو فار آل کوسچنس ہے کہ آپ کے جتنے بھی گرامر سے ریلیٹڈ اردو کی گرامر اور دیگر آپ کے نہ صرف یہ کہ سی ایس ایس کی اسکریننگ, لیکن اگر آپ کو کوئی بھی اور کسی گرامر اردو گرامر کی آپ کو ضرورت ہے, آپ کو آپ کے بچوں کو کسی اور کو بھی, تو اس کے لیے ویڈیو بیسٹ ہے. آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. بیسک سے لے کر ہم ایڈوانس کے سارے ٹاپکس کور کریں گے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں انشاءاللہ اس اردو گرامر کے لحاظ سے وہ سارے اس ویڈیو میں کور ہو جائیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کسی بھی چیز میں جب بھی کوئی لینگویج آتی ہے, سندھی, اردو, انگریزی, کوئی بھی لینگویج آتی ہے تو اس کے اندر الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہی الفاظ جو ہوتے ہیں وہ مل کر ہمارے جملے وغیرہ بناتے ہیں. تو ہم شروع ہی الفاظ سے کرتے ہیں. یہاں پہ اس کو آپ کی ڈیفینیشن ملے گی کہ چند حروف ملا کر جو معنی دے اس کو ہم کہتے ہیں الفاظ. دیکھیں حروف کو ملانا بھی ایسے کہ معنی بھی دے. جیسے یہ انہوں نے لکھا ہے ملک, تو انہوں نے پہلے میم رکھا, پھر لام, پھر کے, 3 حروف کا مجموعہ کیا تب جا کے بنا ملک. اگر یہ لام پہرے لک لکھتا ہے لمک ہو جاتا, تو لمک کا تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے. ویسے ہی اسلام, اگر ہم اسلام کہہ رہے ہیں تو اسلام ایک ورڈ ہے. انہوں نے دیکھے الف لگا, سین لکھا, لام, الف, میم, پھر یہ 5 حروف کا ایک مجموعہ ہوا, تب جا کے ایک طرح سے ایک الفاظ ایک لفظ بنا. تو اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ لفظ کیسے بنتا ہے. لفظ جو ہے وہ حروف کا مجموعہ ہے, اور ہر لینگویج کے اندر حروف ہوتے ہیں. جیسے انگلش ہیں تو اس کے جو حروف, جیسے انگلش میں ہم لیٹرز کہتے ہیں ABC, ویسے ہی سندھی اس میں ہم کہتے ہیں الف, اک, بے, بدک, بے, بک. سندھی کے اندر, اردو کے اندر بھی ان کی ایک حروف کی ایک طرح سے تختی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب حروف کو ملاتے ہیں اور ایسے ملاتے ہیں جس کی کوئی میننگ بھی نکلے. اگر آپ ایپل دیکھیں, انگلش میں بھی تھوڑا کہ آپ کو میں ایکسپلین کروں گا کہ انگلش کی گرامر اس کی گرامر میں آپ ایک طرح سے کچھ کمپیئر کر پاؤ گے اور اچھے سے سمجھ میں آئے. ایپل دیکھ لیں, APPLE ایپل, یہ اس کے اندر APPLE ایپل, یہ جو ہے یہ حروف ہیں, ہم نے ان کو کمبائن کیا ایک پراپر آرڈر سے APPLE. اگر آپ ایسے کر لیتے APLPE کر دیں تبھی بھی آپ کا الفاظ, آپ کا یہ ورڈ نہیں بنتا. تو پہلا ٹاپک ہم نے کور کر لیا, لفظ کو ہم نے کور کر لیا. لفظ کیا ہوتا ہے کہ حروف میں بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا جو کہ کسی بھی لینگویج کے لیٹرز ہوتے ہیں. اب آتی ہے دوسرے بات کی جو کہ جملہ. آپ کو پتہ ہے جملے کیسے بنتے ہیں؟ جملے بنتے ہیں جب آپ حروف لفظ کا الفاظ کا مجمع کرتے ہیں. یہاں پر یہ آپ نے دیکھا یہ جملہ لکھا پڑا ہے, چند با معنی, دیکھیں ان کی میننگ ہو. اگر آپ نے جملہ بنانا ہے تو دیکھیں میں آم کھا رہا ہوں, تو اس میں جو ہے وہ بھی ایک بامانی جملہ ہے. آم وہ بھی ایک میننگ والا جملہ ہے. آم وہ بھی ایک میننگ والا جملہ لفظ ہے. تو آپ نے کیا جملہ کیسے بناتے ہو؟ جب آپ میننگ سے بھرے ہوئے الفاظ کو گروپ کرتے ہو, ترتیب دیتے ہو, ان کو جملہ کہتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے چند بامعنی لفظ کو ایسے ترتیب جیسے کہ مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جائے, جملہ کہلاتا ہے. جیسے یہاں پر ہے اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے پہلے سبجیکٹ رکھا, پھر انہوں نے ورب کچھ اس طرح سے, اللہ ایک ہے. اس میں یہ انگلش کی ہے. اردو کے اندر جو ہے ان کی ایک سینٹنس ارینجمنٹ بعد میں ہوتی ہے, وہ میں آپ کو بعد میں ڈسکس کروں گا. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں آخر میں آ رہا ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. یہاں پہ یہ بھی نہ کریں کہ آپ اردو کی انگلش کو گرامر میں کر لیں. وہ میں نے جو پہلا کہا وہ انگلش کے حساب سے تھا, سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ. یہاں پہ سبجیکٹ اور اس کے بعد جو بھی ہوگی ترتیب ہم سمجھ لیں گے,
قرآن مجید यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहले ही आ जाता है। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है। देखिए इसमें से पूरी मीनिंग भी आ रही है, उसके अंदर जितने भी अल्फाज हैं उनकी पूरी मीनिंग है। हमारा मज़हब इस्लाम है, ठीक है ना। तो हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए। पहला ये था लफ्ज़ बनता है जब हम हरूफ की ग्रुपिंग करते हैं, उनको अरेंज करते हैं। और फिर हमने कहा जुमला, ठीक है। जुमला कैसे होता है? जब हम उनमें अल्फाज की अरेंजमेंट ग्रुपिंग ऐसे करें जो कि बामाना अल्फाज हो और उस तरह से की जाए उनकी, ताकि वो पूरा जुमला माना दे, तो उसे हम कहते हैं जुमला ग्रामर के लिहाज के। अब हम बात करते हैं लफ्ज़ की किस्में, ठीक है ना। देखिए मैंने आपसे कहा था बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। तो ये एक ऐसी वीडियो होगी जो कि आपको कहीं आपने अगर ये एक देख ली तो मैं आपसे श्योर करता हूँ कि आपके जो CSS के स्क्रीन या कहीं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे से हम इसको कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करें लफ्ज़ की किस्में की। उसमें पहला जो है एक कलमा, दूसरा मुहम्मल। तो हम दोनों को देख लेंगे कि कलमा क्या है और मुहम्मल क्या है अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए। अब हम बात करते हैं कलमा के बारे में। देखिए यहाँ पे कलमा की डेफिनेशन है, वो अल्फाज जिनकी कुछ माना हो उनको कलमा कहते हैं। जैसे पानी, आम, परिंदा, ये सारे कलमा है। और मुहम्मल वो होता है जो कि कलमा के साथ इस्तेमाल होता है लेकिन उसकी मीनिंग नहीं होती। आपने अपनी आम तौर पे ज़िंदगी में ऐसे अल्फाज होंगे, पानी वानी, तो पानी की तो मीनिंग है, पानी जो हम पीते हैं आपको भी पता है। लेकिन वानी की खाना वाना, आपने कुछ खाना वाना खाया कि नहीं है? कहते हैं ना खाना वाना, पढ़ाई शढ़ाई कहते हैं ना, यार कि पढ़ाई शढ़ाई हो जाए, चलो गप शप कर लेते हैं। तो पहले वाली की मीनिंग होती है। यहाँ पर भी आते हैं मुहम्मल क्या है, आप इसकी डेफिनेशन, वो अल्फाज जिनकी कुछ मीनिंग ना हो लेकिन कलमा के साथ इस्तेमाल हो, उसे मुहम्मल कहते हैं। जैसे पानी वानी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। खाना शाना, खाना की मीनिंग होती है, आप किसी को भी कहोगे अलग से कि खाना मुझे चाहिए तो हर कोई समझ जाएगा। अगर आप कहोगे शाना चाहिए तो लोग परेशान हो जाएंगे कि इसको क्या चाहिए। तो जो मुहम्मल, हम बात कर रहे थे जो हमारे अल्फाज हैं उनकी किस्में की बात करते थे। उनमें पहला जो है वो कलमा है। कलमा वो लफ्ज़ है जिसकी पूरी माना है। और मुहम्मल क्या है? कलमा के साथ इस्तेमाल होता है लेकिन उसकी मीनिंग नहीं होती। जैसे मैंने कहा खाना वाना, खाना यहाँ पर जो है वो आपका एक अल्फाज है, पूरा है, कलमा उसे कहेंगे। और जो खाना वाना जो हमारे जहाँ पे ये वाना है, ये कलमा के साथ इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन उसकी कोई मीनिंग नहीं। तो उनको हम कहते हैं कि ये जो है, इनको हम कहते हैं कि ये मुहम्मल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फिर हम आगे कलमा के इक़साम पर, ठीक है ना। अक़साम किस्म की प्लूरल है, किस्म अक़साम, कलमा की अक़साम, कलमा की 3 अक़साम है, ठीक है ना। अब हम बात करें कि वो लफ्ज़ जिसकी पूरी मीनिंग हो तो उसे हम कहते हैं कलमा। और मुहम्मल क्या, उसके साथ इस्तेमाल होता है, कलमा के साथ, उसकी मीनिंग नहीं होती। जैसे पानी वानी, खाना शाना, हाँ, पढ़ाई शढ़ाई। तो जो पहले वाला पढ़ाई खाना इनकी मीनिंग है लेकिन जो दूसरा है उसकी मीनिंग नहीं होती, उसे मुहम्मल कहते हैं। अब हम बात करने लगे हैं कलमा की अक़साम के बारे में, वो देख लेते हैं। कलमा की 3 अक़साम है, ये आपको पता होना चाहिए। देखें स्क्रीनिंग में जब जाएंगे तो उसमें आपके ये इस हिसाब से MCQ भी कवर हो रहे हैं, जिस तरह से हम डिटेल में उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँगा, आपने अपनी ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि कलमा की 3 अक़साम है। इसको हम कहते हैं, एक है इसम, दूसरा है फ़ेल और दूसरा है हरूफ, ठीक है ना। इसम इंग्लिश में तो हमने नाम को पढ़ा है, यहाँ पर भी नाम ही होगा किसी चीज़ का लेकिन उसकी कुछ और भी चीज़ें हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़ेल हमने अपनी ग्रामर में पढ़ा है, इसको हम कहते हैं काम को कहते हैं, जिसमें हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। यहाँ पर भी कुछ होगा लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, वो भी हम कवर कर लेंगे। और हुरूफ क्या होता है, जो कि इसम और फ़ेल को कनेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं, उनको हम हुरूफ कहते हैं। यहाँ पर भी हम इंग्लिश में से कुछ कहते हैं लेकिन उर्दू में कुछ डिफरेंस है, तो हम सारी चीज़ें कर लेंगे। अब हम बात कर लेंगे हैं कलमा के अक़साम के बारे में। हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने लफ्ज़ पढ़ा,
हमने जुमला पढ़ा, हमने लफ्ज़ के 2 अक़साम पढ़े जिसमें हमने कलमा पढ़ा, मुहम्मल पढ़ा। अब हम कलमा की 3 अक़साम पढ़ रहे हैं। देखें कितनी अच्छे से और बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया। तो मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, एक तरह से हाथ जोड़ के, कि प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है, लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा है। अब हम बात कर रहे हैं कलमा के अक़साम के बारे में, जिसमें हमने इस्म, फ़ेल और हुरूफ को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कलमा, हम उनको डिस्कस करने लगे हैं। कलमा के अक़साम, इसमें पहला है इस्म, फ़ेल और हुरूफ। पहले हम बात करें इस्म के बारे में। यहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम के लिए का हो, उस इस्म कहलाता है। जैसे कायद आज़म, लाहौर, मस्जिद वगैरह। ये आपको पता भी है कि हम इस्म उसे कहते हैं। इंग्लिश में भी इस इस्म को नाउन कहते हैं, आपने पढ़ा भी है। देखिए मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में की है, बहुत ग्रामर इंग्लिश की पढ़ाई है। तो यहाँ पर मैं आपकी मदद कर पाऊँगा उर्दू और इंग्लिश की ग्रामर को कंपेयर करने में और समझने में। आपने इंग्लिश में पढ़ा, नाउन पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा, उर्दू की शायद ना पढ़ा हो, तो आपने वो पढ़ा होगा। इस्म को हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर भी है वो कलमा जो किसी शख्स या चीज़ के नाम का नाम हो, इस्म कहलाया जाता है। जैसे कायद आज़म, लाहौर, आम, कुर्सी, मस्जिद वगैरह। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। ये भी आप ज़हन नशीन कर लें उर्दू के हिसाब से, ठीक है। फ़ेल क्या है? वो कलमा जो किसी काम का करना, होना, सहना, मानने को लिहाज से पाया जाए तो उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे हम वर्ब को कहते हैं कि वर्ब क्या होता है कि जिसमें हम एक काम कर हो, एक्शन, कोई एक्शन हो, उसमें एक स्टेट हो और कोई एग्जिस्टेंस हो। यहाँ पर भी फ़ेल यही है कि कोई जुमला हो जिसके अंदर कोई काम होने का बताया जाए, या कोई चीज़ सहने का हमें बताया जाएगा, या कोई चीज़ होने का हमें बताया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ़ेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह स्कूल जाता है, हामिद ने कुरान पढ़ा। तो जाता, पढ़ा, खाया, पिया, घूमा, ये सारे फ़ेल हैं। ये आपको पता होगा, खाया, पिया, ये सारे। अगर हुरूफ की बात की जाए, यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कलमा जो इस्म या फ़ेल तो नहीं, अलबत्ता इन दोनों को मिलाने का काम आता है, तो उसे हुरूफ कहते हैं। देखें अगर कोई कलमा होगा, कलमा जिसकी मीन्स कोई लफ्ज़ जिसकी कोई मीनिंग होगी, तो या तो वो इस्म होगा तो वो किसी चीज़ का नाउन मीन्स नाम होगा, और अगर वो नहीं होगा तो फ़ेल होगा जो कि काम होता है। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना। मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, ये आपका फ़ेल है। मैं खाना खा रहा हूँ, यहाँ पे खाना खा जो है वो आपका फ़ेल है। परिंदे उड़ रहे हैं, यहाँ पे उड़ने का काम हो रहा है, तो उड़ जो है वो आपका फ़ेल है। अगर कोई इस्म भी नहीं है, अगर कोई फ़ेल भी नहीं है, तो वो जो होगा वो हुरूफ होगा। उसके मैं मिसाल आपको आगे दे रहा हूँ, ठीक है ना। हुरूफ की मिसाल यहाँ पे ही देख लें। अगर मैं कहूँ ने से, अली ने कलम से लिखा, से जो है ये आपका हुरूफ हो गया। मैंने हाथ से खाया, यहाँ पर से जो है, देखिए हाथ आपका नाउन, खाया आपका फ़ेल, से जो आपका आ गया वो एक तरह से आपका हुरूफ हो गया, ठीक है ना। मैं मेज़ के नीचे हूँ, ठीक है ना। मैं मेज़ के नीचे जो आपका हो गया, ये आपके हुरूफ हो गए। तो हमने बात की कलमा के 3 अक़साम के बारे में। पहले मैंने आपको बताया कि कलमा के जो है इस्म है, इस्म मीन्स नाउन। फिर मैंने आपसे बात की फ़ेल। देखिए मैं आपके सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, आप समझ भी रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप सारे कवर भी कर रहे हैं, एडवांस भी जा रहे हैं, ठीक है ना। ये 1 वीडियो आपके लिए बहुत बहुत मुफीद होगी, जिसमें हम सारे टॉपिक कवर करें। तो एक ये आप सारी वीडियो देख लें, आपका भी टाइम बच जाएगा। उधर उधर जाने से आपके जो बेसिक्स जो अगर कॉन्सेप्ट नहीं तो वो डेवलप हो जाएंगे, अगर बेसिक के कॉन्सेप्ट है तो वो आपके दोबारा अच्छे से याद हो जाएंगे। तो हमने बात की इस्म की, फ़ेल की, हुरूफ की। इस्म मीन्स नाउन, फ़ेल मीन्स जो कि हम काम करते हैं, और अगर कोई इस्म भी नहीं, फ़ेल भी नहीं, तो हुरूफ है, ठीक है ना।
جیسے قلم جو ہے وہ میز پر پڑی ہے، تو یہاں پر جو پر ہے وہ حروف ہے۔ دیکھیں میں نے آپ سے اچھے سے سمجھایا۔ اب ہم بات کریں اسم کی قسمیں کے بارے میں۔ اب ہم اسم کی قسمیں پڑھیں گے، پھر ہم فعل کی قسمیں پڑھیں گے، پھر ہم حروف کی قسمیں پڑھیں گے۔ دیکھیں 1 بائی 1 جا رہے ہیں، ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، تو اس وجہ میں یہ ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اب ہم بات کرنے لگے ہیں اسم کی قسمیں کے بارے میں۔ پین لے لیں۔ اسم کی قسمیں بناوٹ کے لحاظ سے، دیکھیں یہاں پہ یہ جو بناوٹ کی لحاظ سے مینس کنسٹرکشن، بناوٹ مینس کنسٹرکشن کے لحاظ کے اسم کی قسمیں پڑھیں گے، پھر میننگ کے بھی لحاظ سے شاید اس کی آگے ایکسپلین کریں۔ دیکھیں کچھ میننگ کے لحاظ کے اسم کی اقسام ہیں، کچھ ان کی بناوٹ کے لحاظ سے۔ تو پہلے ہم بناوٹ مینس کنسٹرکشن کے لحاظ سے کر لیتے ہیں کہ بناوٹ کے لحاظ سے کیوں ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ کے 3 اقسام ہیں کہ جو بننے سے جس کو ہم بناتے ہیں، اس میں ایک ہے آپ کا اسم مصدر، پھر ہے اسم جامد اور اسم مشتق۔ دیکھیں بہت ڈیٹیل میں بہت اچھے سے کر رہے ہیں تو آپ کا بہت مفید فائدہ ہوگا۔ اسم مصدر، اسم جامد اور اسم مشتق۔ پہلے ہم اس کو کر لیں اسم مصدر کو۔ ایسا اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہ نکلا ہو مگر اس سے اور لفظ بنائے جائے، اس کو اسم مصدر کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اسم مصدر کسے کہتے ہیں کہ وہ خود کسی اور سے نہیں بنا ہوتا۔ ایسا اسم جو کسی اور الفاظ سے نہیں بنا ہو لیکن اس سے کچھ اور الفاظ بنائے جائیں تو اسے اسم مصدر کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ کھانا، سونا، جاگنا، لکھنا وغیرہ ایسے کلمے ہیں جس میں آخر میں نہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان سے اور الفاظ بنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے جاگنا، ان سے کچھ اور الفاظ بنیں گے، وہ آپ نیچے دیکھیں گے۔ تو اسم مصدر کیا کہلاتا ہے کہ ایسا کلمہ جو کہ کسی اور سے نہ بنا، وہ کسی اور سے نہ بنا ہو لیکن اس سے کوئی اور الفاظ بنائے جائیں تو اسے کہا جاتا ہے، جیسے سونا سے سویا، اور لکھنا سے لکھائی۔ لکھنا ایک اسم مصدر ہے، وہ تو کسی سے نہیں بنا لکھنا، لیکن لکھنا سے لکھائی ہو جائے گا۔ اور اگر میں نے کہا کھانا اور جاگنا، لکھنا، ٹھیک ہے نا، تو ان سے کچھ اور الفاظ بن جائیں گے۔ تو اسم مصدر ہم اسے کہتے ہیں کہ ایسا کلمہ جو کہ خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے کچھ اور الفاظ بن پائے۔ جیسے میں نے کہا لکھنا سے لکھائی، دونوں ناؤن ہیں لیکن یہ لکھنا سے لکھائی جو ہے وہ لکھنا سے بنا، ٹھیک ہے۔ اور اسم جامد کی بات کر لے رہے ہیں۔ اب اسم جامد، یہ والا سیکنڈ والا یہاں پہ اسپیس کم ہے تو اس کے لیے معذرت۔ اسم جامد ایسا اسم جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہو نہ ہی اس سے کوئی اور کلمہ بنے تو اسے اسم جامد کہتے ہیں۔ کتاب، دیکھیں کتاب سے کوئی اور الفاظ نہیں بنے گا۔ کتاب، میز، کرسی، آم، کبوتر، ان کو کہتے ہیں اسم جامد۔ ہم ان میں ڈفرنس کر لیتے ہیں، اسم مصدر اور اسم جامد میں کیا ہے۔ اسم مصدر بھی کسی سے نہیں بنتا اور اسم جامد بھی کسی سے نہیں بنتا، لیکن فرق کیا ہے کہ اسم مصدر سے اس سے کوئی اور نیا ناؤن بن سکتا ہے اور کوئی نیا الفاظ، نیا کلمہ بن سکتا ہے، جبکہ اسم جامد سے آگے کوئی الفاظ نہیں بنے گا۔ جیسے میں نے کہا لکھنا، یہ اسم مصدر ہے کیونکہ اس کے آخر میں نہ آیا۔ یہ ایک اسے پہچاننے کی سائن بھی ہے کہ جس کے اندر عموماً نہ آتا ہے تو اسے اسم مصدر کی کیٹیگری میں سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال لکھنا ایک اسم مصدر ہے کیونکہ اس سے ایک اور نیا الفاظ بنتا ہے لکھنا۔ ہاں، ہنسنا سے ہنسی، ٹھیک ہے نا، ہنسنا سے ہنسی بھی ہم کہہ لیتے ہیں، تو اسے کہا ہم نے اسم مصدر۔ لیکن جامد کیا ہے، نہ تو وہ کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے آگے کوئی نیا الفاظ بنتا ہے، وہ ایک یونیک ورڈ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا آم کھانے والا، اس سے کیا بنے گا، کوئی الفاظ نہیں بنا، نہ وہ کسی سے بنا ہے نہ وہ کہ پین، لیکن کتاب یہ کسی سے نہیں بنے، ٹھیک ہے نا، تو اسے ہم کہتے ہیں اسم جامد۔ پھر ہم بات کر لیتے ہیں اسم مشتق کی، لاسٹ ہے، اس کے بعد ہم اس کو بناوٹ کے لحاظ سے ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اسم مشتق، ایسا اسم جو مصدر سے بنا ہوا ہو اسے اسم مشتق کہتے ہیں۔ جیسے لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، جلنا سے جلن۔ تو یہ آسان ہو گیا بالکل۔ مشتق اسے کہتے ہیں جو کہ اسم مصدر سے بنا ہو، ٹھیک ہے نا۔
کہ وہ جو ہے آگے والا، جیسے لکھنا اس کے اندر نون آ گیا لاسٹ میں، تو یہ جو نون آ گیا اس کے اندر یہ تو مصدر ہو گیا، لیکن اس سے آگے والا جو لفظ بنے گا اسے ہم اسم مشتق کہیں گے. جیسے میں نے کہا لکھنا، یہ مصدر ہے. آپ نے اگر پیپر میں CSS کیمسٹری میں اسکریننگ میں پوچھے کہ لکھنا کون سی اسم کی اقسام ہے بناوٹ کے لحاظ کے، تو آپ کہیں گے یہ مصدر ہے. لیکن جب آپ سے پوچھا گا کہ لکھنا تو ٹھیک ہے اسم مصدر ہے، لکھائی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھنا آخر میں نون آ گیا، پڑھنا نون آ گیا، یہ مصدر ہے. پڑھائی کیا ہے، یہ اسم مشتق ہے. اگین آپ کی ریویژن کے لیے دیکھیں، اگین آپ سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں، آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی. ہم بات کر رہے تھے اسم کی اقسام کے بارے میں، اسم کی قسمیں کے بارے میں، جو کہ 3 ہیں ماشاءاللہ، اور ہم نے تینوں اچھے سے کور بھی کر لیا. آپ کو ذہن نشین ہو گئی ہوگی. ہم نے بات کی اسم مصدر کی، ہم نے بات کی اسم جامد کی، ہم نے بات کی اسم مشتق کی. اسم مصدر وہ ہے جو کسی سے خود نہ بنا ہو لیکن اس سے کچھ اور الفاظ بنے. جیسے میں نے کہا لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، جلنا نہ سے جلن. اور آپ نے اسم مصدر کی پہچان ایسے کرنی ہے کہ اس کے آخر میں عموماً آخر میں نون آ رہا ہے، نہ، ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے بات کی اسم جامد کے بارے میں. اسم جامد کیا ہے کہ نہ وہ خود کسی سے بنا ہو، نہ اس سے کوئی الفاظ بنے. کرسی، نہ وہ خود کسی سے بنائے الفاظ، نہ اس سے کوئی اور بنے گا. پین، نہ وہ خود کسی سے بنائے، نہ اس سے کوئی اور بنے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اسے کہتے ہیں اسم جامد. اب ہم نے بات کی اسم مشتق کے بارے میں. وہ ہے ایسا اسم جو کہ اسم مصدر سے بنا ہو. وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پڑھنا سے پڑھائی، لکھنا سے لکھائی، ٹھیک ہے نا. یہ جو لکھائی پڑھائی یہ سارے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم مشتق. تو یہ بناوٹ کے لحاظ سے ہم نے اسم کے سارے اقسام کور کر لیں. پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے میں نے آپ سے بات کی اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے. اب ہم اس کی میننگ کے لحاظ سے دیکھیں. میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا یہ ویڈیو لمبی ہوگی، لیکن یہ ہوگی کہ ڈیٹیل میں ہوگی. ایک ہی ویڈیو میں آپ کے اردو کے گرامر کے جتنے بھی کانسیپٹ ہوں گے وہ سارے کے سارے ان کا بیس اور کلیئر ہو جائیں گے. آپ کو بہت مفید ہوگی. میں آپ کو ساتھ ساتھ میں اس کی انگلش کا جو جہاں پر ضرورت پڑے گی اس کی سمجھاؤں گا، کیونکہ میں نے انگلش لٹریچر میں کی ہے. میننگ کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو میننگ ہم نے بناوٹ کا لی. اب ہم بات کرتے ہیں میننگ کے حساب سے. میننگ کے لحاظ کے اسم کی 2 اقسام ہیں. میننگ کے لحاظ کے اسم کی 2 اقسام ہیں. اسم معرفہ، اسم نکرہ، ٹھیک ہے نا. اسم معرفہ آپ نے انگلش میں سنا ہوگا پراپر ناؤن. معروف اسے کہتے ہیں جو کہ مشہور ہو. اور اسم نکرہ، ناکارہ یا نکرہ، ایسا آپ نے الفاظ سنا ہوگا تو اسے کہتے ہیں کامن ناؤن. اب یہاں پہ اسم معرفہ وہ ہے، آپ دیکھ لیں، وہ اسم جو کسی شخص یا جانور یا چیز کے لیے بولا جائے اسے معرفہ کہلاتا ہے. جیسے دیکھیں اگر کسی چیز کا ایک پراپر اور یونیک ٹائپ نام ہو تو اسے کہتے ہیں اسم معرفہ ٹائپ، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہاں ہے؟ بادشاہی مسجد، قائد اعظم یا لاہور. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے انگلش میں پراپر نام پڑھا ہوگا. تو اسم معرفہ اگر آپ سے پوچھ لیں، اگر کسی پراپر چیز کا نام دے دیں تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہ اسم معرفہ ہے. اگر ہم اسم نکرہ کی بات کریں، وہ اسم جو کسی عام جگہ چیز کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں. جیسے کتاب. اب یہ کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر میں کہوں رین اینڈ مارٹن، یہ اردو کی اچھی کتاب ہے جہاں سے میں نے نوٹس لیے. 5ویں کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اگر آپ کو چاہیے تو اس کا میں نام آپ سے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، لیکن اچھی کتاب ہے، آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ہم بات کرتے ہیں میننگ کے لحاظ کے. اس کی 2 اقسام ہیں. میں نے بات کی اسم معرفہ مینس پراپر ٹائپ ناؤن، کہ اگر کسی چیز کا پراپر، جیسے ڈالر، پین، ڈالر یہ اسم معرفہ ہے. پین کا اگر بات کریں تو یہ جو ہے اسم نکرہ ہے. اگر ہم بات کریں پاکستان تو یہ اسم معرفہ ہے. اگر ہم ملک کی بات کریں، کنٹری کی بات کریں تو یہ اسم نکرہ ہے. اگر ہم بات کریں بابر اعظم تو یہ جو ہے اسم معرفہ ہے. اگر ہم خالی کہیں بیٹس مین یا بیٹر یا بالر تو یہ اسم نکرہ ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں. اگر میں یہ کہوں
the city school, हाँ, the Bacon House school system, the Spark school and college, یہ پراپر نیم ہے. اگر اسکول کہوں، خالی کالج کہوں، یا کچھ ہاسپٹل کہوں، کسی کا نام نہ دوں، تو یہ جو ہوتے ہیں اسم نکرہ. اگین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہاں تک ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو پلیز 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 چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور پلیز اپنے کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں جو کہ اسکریننگ تیاری کرے، یا اپنے بچے کے ساتھ جو کہ اردو میں محنت کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے. اب ہم اسم معرفہ کی دیکھیں، میں نے کہا تھا 1 by 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہے ہیں، لیکن ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. اور میں نے یہ بک اس لیے چوز کی تھی کیونکہ اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ادھر ادھر جانے کی. میں نے اپنے شروع میں سارے ٹاپکس بھی یہیں سے کلیئر کیے تھے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ جب آپ کو نیڈ ہے گرامر کے حساب سے، اردو کی گرامر، تو یہاں سے آپ کو کر لیں. اگر میں ایک ایک ویڈیو بناتا تو بہت ویڈیو بن جاتی، اس کے لیے یوٹیوب پہ ویوز بھی آ جاتا، لیکن میں نے یہ کہا کہ آپ کو مشکل ہوگی، مجھے بھی مشکل ہوگی ساری یہ چیزیں اپلوڈ کرنے میں، تو 1 ویڈیو فار آل، یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں. اب ہم بات کریں اسم معرفہ کے. معرفہ جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں ٹائپ، پراپر نام ٹائپ، ٹھیک ہے نا، کسی خاص چیز کا، تو اس کو ہم کر لیتے ہیں. پین لے لیں. اسم معرفہ کے درج ذیل اقسام ہے. درج ذیل مینس نیچے دوئی ہے. اس میں پہلے ہے اسم علم، پھر ہے اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم علم. تو اس کی 4 ہیں، اسم معرفہ کی 4 ہیں، اور یہ میننگ کے لحاظ کے ہیں. میننگ کے لحاظ سے کیا، میں نے آپ کو میننگ کے 2 ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اب ہم بات کریں اسم معرفہ کی، بعد میں اسم نکرہ کی بھی بات کریں گے. اسم معرفہ کی بات کریں تو اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول. اب ہم بات کر لیتے ہیں اسم علم کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. علم کی میننگ ہے جھنڈا یا نشان، لیکن گرامر کی زبان میں اس علم سے مراد ہے خاص کسی جگہ، شخص، پہچان کے لیے علامت کیا دی جائے. جیسے اب دیکھیں، اگر کسی خاص چیز کا آپ نام رکھ رہے ہو، خاص چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہم اسے کہتے ہیں اسم علم. جیسے قائد اعظم، یہ ایک طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کو پراپر طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا. ہم نے صرف یہ یوز کیا قائد اعظم کے لیے. یہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں شمس العلماء، یہ ہم الفاظ یوز کرتے ہیں کہ بڑا علم کا، بڑے شمع والا، ٹھیک ہے نا. تو ایسے الفاظ جو کہ حالی یا لقب دیتے ہیں، غالب وغیرہ، تو اسم علم کہتے ہیں. پھر نیچے اسم علم کی اقسام ہے، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں سمجھا دوں کہ اسم علم کی میننگ ہے، علم الف کی میننگ ہے نشان، ٹھیک ہے، نشان یا جھنڈا. لیکن گرامر کے میں آپ اس کی میننگ سمجھ لیں کہ کسی چیز کو بالکل ہی پراپر طریقے سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اسے ہم اسم علم کہتے ہیں. اب ہم اسم علم کی اگر بات کریں تو اسم علم کی کیا دیکھیں، تخلص. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کا جو شاعر وغیرہ ہوتے ہیں اپنا تخلص رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حال ہی کچھ بھی آپ نے اگر پوئٹری وغیرہ سنی ہوگی تو نیچے وہ لکھ لیتے ہیں. تو یہ تخلص ہوتا ہے. لقب، کسی کو لقب دینا، جیسے قائد اعظم یہ ایک لقب تھا، ٹھیک ہے نا. خطاب، آپ نے خطاب معزز حضرات، معزز سامعین، یا آپ نے مسٹر پریزیڈنٹ، یا کسی کی کوئی بھی خطاب وغیرہ کچھ دیتے ہیں کوئی پیار وغیرہ سے. کنیت یا عروف، تو یہ سارے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں اسم علم کی اقسام. علم کی میننگ کیا ہے، نشان یا جھنڈا. یہاں پر یہ ہے کہ ہم ایسے کسی اسم معروف مینس وہ پراپر ہوگا، وہ ہم نام کسی کو اس کی نشاندہی کے لیے یوز کریں تو اسے اسم علم کہتے ہیں. اسم علم کی 5 اقسام ہیں، تخلص، لقب، خطاب، کنیت، عروف. اب اگر آپ کو یہ 5 پتہ ہوگا تو اگر CSS کی اسکریننگ میں اگر کوئی بھی آپ کو نام دے کے اگر آپ سے پوچھے، بتائیں کہ یہ تخلص ہے، لقب ہے، خطاب ہے، کنیت ہے، عرف ہے تو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہم کور کریں گے. اگین پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. یہاں پر ہم آگئے، ٹھیک ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں. اسم علم کی اقسام درج ذیل 5 ہے، تخلص، لقب، خطاب، کنیت، عروف. تخلص کہتے ہیں جیسے مولانا الطاف حسن حالی، مرزا اسد اللہ خان، غالب حالی وغیرہ، غالب، ٹھیک ہے نا. تخلص آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک نام ہوتا ہے جو ہم ان کے آگے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں تخلص. جیسے مولانا الطاف حسن حالی، مرزا اسد اللہ خان، غالب حالی، یہ سارے تخلص سے. یہ آپ نے غالب کے حساب سے مشہور. 1 منٹ جی. دیکھیں میں آپ کو تخلص اس طرح سے سمجھتا ہوں.
آپ نے شاعری دیکھی ہوگی، شاعری آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی، بچپن سے لے کے میٹرک انٹر تک شاعری کے بک ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پوئٹ کا اصل نام نہیں ہوتا، وہاں پہ کچھ ان کا ایک اور نام ہوتا ہے. جیسے ورڈس ورتھ کو کہا جاتا ہے پوئٹ آف نیچر، ویسے ہی غالب کا ایک اصل نام بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں غالب وغیرہ، میر وغیرہ وغیرہ. میر ایک ان کا تخلص ہوتا ہے. تو غالب، میر، تقی، یہ وہ کچھ بھی ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کا تخلص ہوتا ہے. تو یہ عموماً آپ کو شاعری میں ملے گا کہ شاعر اپنے اصل نام کی بجائے، جیسے شمع وغیرہ کچھ اس طرح سے، ناساز، ابھی ایک ڈرامہ چل رہا پریزاد، تو وہ کچھ اس طرح سے وہ اپنے کچھ اپنے اصل نام کی بجائے کچھ اور نام دیتے ہیں، جسے ہم پین نیم کہتے ہیں، اس کو ہم تخلص کہتے ہیں. لقب کیا ہے؟ دوسرا آپ دیکھیں، لقب وہ نام ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے مشہور ہو تو اسے لقب کہتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دوست وغیرہ تھے. حضرت عیسیٰ کو کہا جاتا ہے روح اللہ، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے لوگوں میں روح پھونکتے تھے. تو لقب ہم اسے کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے لیے مشہور ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی خاصیت کی وجہ سے مشہور ہوا، ٹھیک ہے نا. جیسے حضرت عمر فاروق کے لیے کہا جاتا ہے امیر المومنین، ٹھیک ہے نا. تو ہم غریبوں کے مینس ایک طرح سے اس کی میننگ ہے امیر المومنین، تو اس کو ہم لقب کہتے ہیں. کوئی بھی کس کا کوئی لقب ہوتا ہے اسے ہم لقب کہتے ہیں. مختلف رقم آپ کو مل جائیں گے اسلام کے لحاظ سے. تو لقب یہ ہے کہ کوئی کسی خاصیت کی وجہ سے مشہور ہو تو اسے ہم لقب کہتے ہیں. خطاب یہ ہے کہ ہم ان کی دیکھیں وہ نام جو کسی شخص کو اس کی خوبیوں کے بنا پر دیا جائے تو اسے لقب کہتے ہیں. جیسے محترمہ فاطمہ جناح کو کیا کہتے ہیں؟ مادر ملت ہے نا. خان لیاقت علی خان کہا تھا شہید ملت. اور علامہ اقبال کو کہتے ہیں حکیم الامت. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ خطاب ہے کہ ان کی جو وہ نام جو کسی شخص کو ان کی خوبیوں کی وجہ سے ملا ہو تو اس حساب سے ہم کہتے ہیں. جیسے آپ یہ کہہ لیں قائد اعظم بھی ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم بھی ایک طرح سے ان کا خطاب ہے جو کہ لوگوں نے ان کو خوبیوں سے دیا. قائد اعظم، بڑا لیڈر. آپ نے عرف یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں دیکھا یہ غلط بات ہے، میں اس کے مخالف ہوں، لیکن ہم نے یہ کیا کیا ہے کہ جیسے فوزیہ ہوتا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو فوزی کہہ لیتے ہیں. کامران ہوتا ہے تو اسے ہم کامی کہہ لیتے ہیں. یا کچھ اور ہوتا ہے بے نظیر یا کچھ اور بھی جتنے، جیسے بلاول تو بلو، کچھ اور ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو آپ اپنے اصل نام کو شارٹ کر کے اس کو پیار، جسے ہم کہتے ہیں یہ اس کا پیار کا نام ہے. اگر کوئی رنگ کا کالا تو اسے چھوڑ کے ہم کالا بولتے ہیں، کالو یا وغیرہ. کلو استاد، جیسے پریزاد میں تھا کلو استاد، لیکن اس کا کلو تو نام نہیں ہوگا نا. تو عروف کی میننگ کیا ہے کہ جب آپ کسی کو جو پیار والا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو پیار والا نام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عرف. اب ہم بات کرتے ہیں کنیت کے حساب سے. کنیت ان کے ٹرائب وغیرہ کے حساب سے ہوتا ہے. وہ نام جو ماں باپ کے بیٹا کے تعلق سے پکارا جائے اسے کہتے ہیں کنیت. ماں باپ بیٹے کے حساب سے، خاص کر کے جتنے عرب کنٹریز ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کنیت سے نام یوز کرتے. جیسے نام ہے حضرت ابو بکر، ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو بکر. نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر. کنیت کیا تھی؟ ابن عمر. یا ابو الحسن، امام علی علیہ السلام کو کہا جائے ابو الحسن، حسن کے والد صاحب. تو یہ ابو الحسن کیا، یہ ان کی کنیت ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا اس میں کور کیا؟ ہم نے کور کیے تخلص. تخلص وہ ہوتا ہے جو کہ شاعر لوگ اپنے نام کی بجائے جو اپنا نام پوئٹری میں یوز کرتے ہیں، تخلص ہوتے ہیں. لقب وہ ہوتا ہے جو کہ ہم کسی کی صفت کی وجہ سے، اس کی کوالٹی کی وجہ سے دیتے ہیں. جیسے روح اللہ، کلیم اللہ، ذبی اللہ، یہ جو ہوتے ہیں ان کو ہم لقب کہتے ہیں. خطاب وہ ہوتا ہے کہ جس کو ان کی خوبیوں کی وجہ سے وہ دیا جائے. کنیت یہ ہوتا ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کنیت ان کے خاندان یا ٹرائب کے نام سے پکارا جائے، ماں باپ کے نام سے، تو اسے کنیت کہا جاتا ہے. اور عرف اسے کہتے ہیں جو کہ آپ مذاق میں جو نام بگاڑتے ہو اس کو ہم کہتے ہیں کنیت. یہ آپ کو پتہ ہو گیا ہوگا. چلیے اب ہم اسم معرفہ کی دوسری، یہ ہم اسم معرفہ کی جو اقسام دی اسم علم، اس کے جو 4 تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے. اب ہم بات کریں اسم ضمیر کے بارے میں، ٹھیک ہے. یہ آپ نے انگلش گرامر میں بھی پڑھا ہوگا. ضمیر جو کہ وہ اسم جو کہ ہم کسی ناؤن کے بدلے میں استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر خالی ضمیر نہیں، اسم ضمیر ہوتا ہے اور اسے اسم ضمیر ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں پر میں آپ کو پین لے لوں. اسم وہ الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ پہ بولے جائیں ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟
ضمیر کہا جاتا ہے، اسم ضمیر، ٹھیک ہے نا. جیسے میرا، تمہارا، ہمارا، سب کا، ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے ہم اسے کہتے ہیں اسم ضمیر. سلمہ، دیکھا یہاں پہ ایک جملہ میں آپ کو پڑھتا ہوں. سلمہ یہاں سے، سلمہ ایک محنتی لڑکی ہے. وہ، اب یہاں پہ جو وہ آ گیا یہ سلمہ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. جیسے انگلش میں ہی، شی، اٹ، یو، دے، وی، آئی آ جاتا ہے جیسے ہم ضمیر کہتے ہیں عام طور میں. اور پرسنل پروناؤن وغیرہ میں اس میں ہم پرسنل پروناؤن، ریلیٹو پروناؤن، انٹیگریٹو پروناؤن، سارے پروناؤن میں کرتے ہیں. یہاں پر یہ اسم ضمیر ہے جو کہ کسی اسم کے بدلے یوز ہوتا ہے. دیکھیں سلمہ ایک محنتی لڑکی ہے. وہ، اب یہ وہ کون؟ سلمہ. وہ 5 جماعت میں ہے، پڑھتی ہے. وہ اگین، وہ خوب دل لگا کر پڑھتی ہے. اسے تمام، اسے، اب اسے بھی یہاں پر کیا ہوگا؟ یا کا اسم ہے. اسے تمام ساتھ پسند کرتے ہیں. اس نے، یہاں پر اس نے بھی، اس جو ہوگا یہ اگین جو ہوگا اسم ضمیر ہوگا. تو آپ سمجھ گئیں گے. وہ، یہ کوئی بھی، اگر دیکھیں میں نے کتاب خریدی ہے، یہ کتاب میں نے کتاب خریدی ہے، وہ بہت اچھی ہے. وہ بہت اچھی ہے کون؟ وہ کتاب، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. میرے چھوٹے بھائی کا نام کامران ہے، وہ بہت اچھا بچہ ہے. وہ جو ہے وہ اگین کامران کے لیے استعمال ہوگا تو اسے کہتے ہیں اسم ضمیر. سادہ الفاظ میں کر لیتے ہیں، کچھ کمپیریزن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی بھٹ ہو جائے. آپ نے انگلش میں پروناؤن پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے نا. ہی، شی جو کہ آپ یوز کرتے ہیں. جگہ اگر کوئی سلمہ ہو گیا تو اس کے لیے شی، کامران ہو گیا تو اس کے لیے ہی، کوئی پین آ گیا تو اٹ، یا سامنے کوئی ہے تو اسے آپ یو وغیرہ کہہ لیتے ہو. ویسے ہی اسم ضمیر اسے کہتے ہیں جو کہ کسی ناؤن کے لیے استعمال ہو تو اسے ہم کہتے ہیں اسم ضمیر. سمجھ گئے ہوں گے. اگر کوئی جملہ دے گا آپ کو سی ایس ایس کی اسکریننگ میں، اگر آپ سے پوچھے کہ یہ یہاں پر کون سا اسم ہے، اسم علم ہے، اسم ضمیر ہے، تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ اگر کسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہ اسم ضمیر ہے. اب جو ہم نیکسٹ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے اسم اشارہ. آپ نے انگلش گرامر میں اگر پروناؤن پڑھا ہے تو وہاں پر ایک پروناؤن ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، جس میں ہم کسی کو اشارہ دیتے ہیں. وہ کتاب میری ہے. وہ جو ہم نے ایک کتاب کو اشارہ دیا، وہ لڑکے وہاں کھیل رہے ہیں، ہاں، وہ دوز بوائز. تو انگلش میں آپ نے جو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن پڑھا ہے وہی آپ اردو میں پڑھ رہے ہو، اسم اشارہ. وہ اسم، وہ الفاظ جو کسی اسم کو اشارہ دیں اسے کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، جس کو ہم آگے والی سلائیڈ میں کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ کدھر بھائی؟ یہ رہا آپ کا اسم اشارہ. وہ اسم جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو اسے ہم اشارہ کہتے ہیں. یہ، وہ، اس، ان وغیرہ، ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ کو بتا دیا یہ پین میری ہے، ہم نے ایک اشارہ دیا. یہ بوٹل میری ہے، یہ کتاب میری ہے، وہ کتاب میری ہے، اس نے میری پین چرائی، اس نے، ہم نے اس کو ایک اشارہ دیا. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جملہ آ جائے جس کے اندر کوئی کسی کو اشارہ دے رہا ہو، وہ پین، وہ کتاب، وہ میری، یہ اس نے، تو یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ضمیر اشارہ. اور ضمیر اشارہ آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے. اب وہاں پر بھی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن میں 2 ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نیئر، ایک ہوتا ہے اوے. تو جیسے جو چیز قریب ہوتی ہے اس کے لیے ہم دس اور دیٹ، دس یوز کرتے ہیں سنگولر کے لیے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے دیز یوز کرتے ہیں. اگر کوئی چیز ایک پرے پڑی ہو تو ہم اس کے لیے دیٹ یوز کرتے ہیں. بہت ساری ہیں تو اس کے لیے ہم دوز یوز کرتے ہیں. یہاں پر بھی سیم فارمولا فنڈا یوز ہوگا. اسم اشارہ کی اقسام، اسم اشارہ کی 2 اقسام ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید. بعید کہتے ہیں دور کو. تو آپ الفاظ سے، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ گرامر کے اندر ساری جو اس کی میننگ ہوتی ہے اس کے کیا کہہ لو آپ کو، اس کے الفاظ کے میننگ میں ہوتی ہے. اگر آپ اس کے الفاظ کو کریکٹ کر لیں تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ کے اس کے کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے نا. بعض کا کوئی چیز نہیں آتی تو آپ اس کے الفاظ کو غور سے دیکھ لیں، آپ کا آ جائے. اسم اشارہ قریب، یہاں پر سدھا لگا ہے جو کسی نزدیک چیز کی طرف اشارہ کرتے تو اسم اشارہ قریب کہتے ہیں. جیسے یہ خالد کی کتاب ہے، اس کی کار یہاں تھی، ٹھیک ہے، اس کی کار یہاں تھی، اس کی کار یہاں تھی. تو یہ مس خالد کی کتاب ہے، کوئی چیز قریب ہے. اس کی کار، کوئی بندہ اس کے قریب کھڑا تو یہ کہہ یہ اس کی کار یہاں پر کھڑی تھی. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی چیز کو بہت قریب سے جو کہ آپ کے پاس ہو، اگر اس کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے کہیں گے اسم اشارہ قریب. اور اگر کوئی چیز دور ہے تو آسان ہے، اسے ہم کہیں گے
اسم اشارہ بعید، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ آ گیا اسم اشارہ بعید، جب کہ کسی دور کی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں اسم اشارہ۔ وہ میرا قلم ہے، وہ مینس کوئی چیز دور ہے جو کہ آپ کی پہنچ سے، آپ کے ہاتھ سے دور ہے، تو آپ کو وہ کتاب میری ہے، دور سے کو وہ کتاب میری ہے، وہ چیئر میری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی دولت کہاں گئی، اس کی دولت مینس اگر کوئی دور سے کھڑا تو اس کو کہیں گے اس کی دولت کہاں گئی، تو اس کو کہیں گے کہ یہ جو ہے اس طرح سے اسم اشارہ بعید ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اسم موصول اور صلہ کے بارے میں۔ وہ اسم جو کسی کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا جملہ نہ ملا جائے تو اپنی پوری معنی نہ دے، اسے کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اسم موصول مینس ملنا، تو وہ ایسا اسم جب تک اسے کوئی اور جملہ یا کوئی اور پارٹ نہ دے، وہ میننگ نہیں دیتا، اسے کہتے ہیں اسم موصول۔ کہتے ہیں نا یار مجھے آپ کی میل موصول ہو گئی، مجھے مینس وہ چیز ریسیو ہو گئی۔ ویسے ہی اگر آپ کوئی اسم لکھ رہے ہو لیکن اس کی میننگ نہیں آ رہی، جب تک آپ ادھورا جملہ نہ ڈالو تو اسے کہتے ہیں اسم موصول۔ اور اگلا والا جو ہوگا اسے حسک کہیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا، اس میں جو محنت کرے گا کیا ہے، اسم موصول، کامیاب ہوگا صلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو محنت کرے گا، اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو میں نے جملہ بولا وہ جو اگر تم محنت کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، اس طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا، یہ ایک پورا جملہ ہے جس میں اندر میننگ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر تم جلدی آؤ گے تو ہم کل سویرے پہنچ جائیں گے، تو یہاں پر آپ دیکھ لیں جو محنت کرے گا اس کو کہیں گے اسم موصول، جو محنت کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ یہ جملہ ادھوری میننگ دے رہا ہے جب تک میں اس میں کوئی اور جملہ ایڈ نہ کروں، تو جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، تو اس میں جو محنت کرے گا اس کو کہتے ہیں اسم موصول، کامیاب ہوگا یہ صلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الفاظ سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اسم موصول کیا ہے، کہ ایسا جملہ جس کو ایسا اسم ایسا جو کہ ادھوری معنی دے جب تک کوئی سے وہ دوسرا جملہ مکمل نہ کرے، اور جو دوسرا جملہ سے مکمل کرے گا اسے کہیں گے صلہ، کیونکہ ایک صلے کی شکل میں ہمارے پاس ایک چیز آ رہی ہے، تو اسم موصول اور صلہ اس کو کہتے ہیں، اسم موصول اور صلہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم نے بات کی اسم موصول اور صلہ کے بارے میں، بہت اچھے سے ہم نے بات کی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ ہم نے بات کی تھی کس کے، یہ ہم نے اقسام کی بات کی اسم معرفہ کے، اسم علم کی ہم نے بات کی، پھر ہم نے اسم علم کی جو تھی جس میں تخلص، لقب اور عرف، کنیت، یہ ہم نے ڈسکس کیے۔ پھر ہم نے اسم اشارہ پہ بات کی، اسم اشارہ کے بعد اسم ضمیر کی بات کی، ضمیر کے بعد اس سے پہلے بات کی تھی، اس کے بعد اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید کی بات کی، پھر ہم نے اسم موصول و صلہ کی بات کی۔ اب ہم بات کریں اسم نکرہ کی اور اس کے اقسام کی۔ دیکھیں بہت محنت سے میں آپ کی یہ ویڈیو بناؤں، تو ایک لائک تو آپ کا بنتا ہے، آپ اپنی لائک دے دیں، باقی دیکھ لیں گے۔ آپ پلیز ایک لائک دے دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ایک شیئر چاہیے آپ سے، آپ کا اللہ بھلا کرے گا، پلیز اس کو ایک بندے کو شیئر کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی کہ اللہ آپ کو خوش کرے گا۔ اب ہم بات کریں اسم نکرہ کی اقسام۔ اسم نکرہ کی درج الاقسام ہے۔ اب ہم بات کرنے لگے اسم نکرہ کی، اس کی آپ لسٹ سمجھتے دیں۔ دیکھیں میں نے کہا تھا بیسک ٹو ایڈوانس، ساری چیزیں کور کرا رہا ہوں، اچھے سے کور کرا رہا ہوں، اور آپ کو یقین ہوگا کہ یہ ساری چیزیں آپ کی کلیئر بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ میں ایک طرح سے اچھے سے آپ کو سمجھ بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، پین لے لیں۔ اب ہم بات کریں اسم نکرہ، جو کہ میں نے کہا کسی عام چیز کے لیے استعمال ہے۔ اس میں ہے ایک اسم ذات، اسم صوت، اسم استفہام، اسم مصدر، اسم صفت، اسم حاصل مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم معاوضہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے ہیں، اس کے کتنے میں 10 ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو یہ آنے والے 10 منٹ میں سارے کے سارے کانسیپٹ سمجھا لوں گا، کوئی بڑی بات نہیں۔ اور میرے خیال سے اس کے بعد آپ کے سارے بعد میں آپ کے یہاں پر سنگولر پلورل ساری چیزیں جو ہوں گی شاید اس ویڈیو میں ہوگی، تو ہم دیکھ لیں گے۔ مذکر مؤنث بھی میں نے ڈال دیے تاکہ یہ ایک ویڈیو کے بعد آپ کے سارے ٹاپک صحیح ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اسم ذات کے بارے میں۔ اسم ذات کو دیکھ لیں، وہ اسم جو اپنی الگ خصوصیت کی وجہ سے دوسری چیزوں سے الگ سمجھا جائے اسے اسم ذات کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ دیکھیں
اگر ہم بات کریں کتاب، پینسل، اوٹ، یہ سب سے الگ ہیں، ان کی اپنی خاصیت ہے۔ جو چیز کتاب ہوگی اس کی ایک پراپر شیپ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، اسم نکرہ تو ہے۔ اسم اگر آپ سے کوئی پیپر دے کے یہ کہے گا کہ اسم نکرہ ہے، کہ لیکن اسم نکرہ میں کون سی ہے، تو اسم ذات، اس کی ایک ذات ہے، اپنی ایک ذات مینس اس کی اپنی خصوصیت۔ پین، اگر میں پین کہہ رہا ہوں تو اس کی ایک شکل آپ کے دماغ میں آ رہی ہے۔ اگر میں آپ کو ٹی وی کہہ رہا ہوں تو آپ کے دماغ میں ایک ٹی وی کی شکل آ گئی۔ اگر میں آپ کو کبوتر کہوں تو ایک کبوتر کی شکل آپ کے دماغ میں آ گئی۔ اگر میں آپ کو کپ کہوں، چائے والا کپ، چائے کہوں، دودھ کہوں، یا کچھ بھی کہوں، تو اس کی ایک شکل آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم ذات۔ اب ہم بات کرنے لیں اسم ذات کے اقسام کے بارے میں۔ اسم ذات کے درجل 5 اقسام ہیں۔ اسم مصغر، اسم مقدر، اسم اعلیٰ، اسم جمع، اسم ظرف۔ کوئی بات نہیں، ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 بائی 1۔ یہ آ گیا۔ میں نے اس کتاب کو اس لیے پک کیا تھا کیونکہ اس کے اندر ڈیٹیل میں چیزیں ونس فار آل سارے بندے کور بھی کر لیتا ہے اور اچھے سے کور ہو بھی جاتا ہے۔ اسم ذات کی یہ 5 کتاب: اسم مصغر، اسم مقدر، اسم اعلیٰ، اسم جمع، اسم ظرف۔ اسم مصغر کہتے ہیں، اسم مصغر وہ اسم ذات ہے جو کسی اسم کی چھوٹائی کو کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم میں نے کہا کہ الفاظ کو دیکھ لیں گے، اب سمجھ جائیں گے۔ تو اسم مصغر وہ اسم ذات ہے جو کسی اسم کی چھوٹائی کی معنی کو ظاہر کرے۔ اگر آپ نے انگلش اچھے سے پڑھی ہوگی تو وہاں پر ایک ناؤن ہوتا تھا جسے کہتے ہیں ڈیومینٹ ناؤن، ٹھیک ہے نا، بڑے سے چھوٹا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے بک سے بکلیٹ، ایگل سے ایگلٹ، تو یہ بچے کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہاں پر یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر کوئی کہ ڈبا، یہ بڑا ہے، ڈبیا چھوٹا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ بچہ، بچونگڑا، آپ نے اسے بھی چھوٹا کر دیا تو اسے کہ ڈھولک، بڑا ڈھولکی۔ تو اسم مصغر کیا ہے کہ اگر کوئی چیز بڑی ہو اور اسے ہم چھوٹا کر دیں تو اسے کہتے ہیں اسم مصغر۔ بہت آسان، سمجھ میں آ گیا۔ کلیپنگ فار یورسیلف فار می کہ ہم نے اتنی اچھے سے، اتنے آسان میں اتنے سارے ٹاپک کیے ہیں۔ اسم مصغر بہت اچھے سے ہم نے کیا ہے، آپ نے اچھے سے۔ اسم مصغر کہ کوئی بڑی چیز ہو اس کو ہم چھوٹا کر دیں تو اسے کہتے ہیں اسم مصغر۔ ڈبا سے ڈبیا، بچہ سے بچونگڑا، ڈھولک سے ڈھولکی۔ اور اب آگے اسم مقبر، وہ اسم ذات جو کسی اسم کے بڑا پن کو ذات سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ ہے کہ الٹ ہو گیا، اپوزٹ۔ اسم مصغر یاد کرنے کا طریقہ، اسم مصغر اور اسم مقبر ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اسم مصغر میں ہم کیا کرتے ہیں، اسم مصغر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بڑی ہے تو اسے ہم چھوٹا کر لیتے ہیں، اور اسم مقبر میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی اگر چیز چھوٹی ہوتی ہے تو اسے ہم بڑا کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہاں پر یہ جہاں پر مثال ہے، گھڑی سے گھڑیال، بات سے بتنگڑ، یا بات کا بتنگڑ مت بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں یار بات کا بتنگڑ تم مت بناؤ، تو بات ہوتی ہے اس کو بتنگڑ، بڑا کرنا، تو بات کا بتنگڑ، بات بتنگڑ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر گھڑی چھوٹی ہے، گھڑیال، آپ نے گھڑی تو کی ہوگی جو ہاتھ وغیرہ میں، گھڑی ہے چھوٹی ہے، گھڑیال بڑا ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اسم مقبر۔ سمجھ میں آ گیا نا، اچھے سے ہم نے کیا۔ اب ہم بات کریں اسم اعلیٰ کی۔ تھرڈ والا دیکھیں کتنی اچھے سے سمجھا رہا ہوں یار، ایک لائک تو میں ڈیزرو کرتا، ایک شیئر کر دیں، زیادہ کر دیں گے تو آپ کا اللہ بھلا کرے گا۔ اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کی معنی پائے تو اسم اعلیٰ کہلاتے ہیں۔ جیسے آلہ کہتے ہیں ہتھیار کو، ہیں کسی اوزار کو کہتے ہیں، تو اعلیٰ آپ نے، اب میں نے دیکھے کتنے اچھے سے اعلیٰ، اگر آپ الفاظ کو دیکھ لیں تو سمجھ آتے ہیں۔ تو اعلیٰ مینس اوزار، تو تلوار، قلم، مسواک، بندوق، یہ اعلیٰ ہو گئے۔ تو اگر آپ کہیں گے یہ کون سا قسم ہے تو آپ سمجھ جائیں گے اعلیٰ۔ یا دیکھیں یہ آپ اپنے کانسیپٹ ذہن نشین کر لیں، جب کتاب کوشچن پیپر کہیں پر بھی آئے گا تو آپ اپنے الفاظ سے لکھ پاؤ گے۔ اگر آپ نے ان کی ڈیفینیشن لکھنی ہے تو لکھ پاؤ گے، اگر آپ اسکریننگ میں آ جائے تو کر لو گے، کیونکہ آپ نے وہ پڑھا ہوا، آپ کے ذہن سے ذہن نشین ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والی ویڈیو میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو الگ الگ بناؤں گا، لیکن یہ ان دوستوں کے لیے ہیں جو کہ چاہتے ہیں ونس فار آل کا سلوشن ہو جائے۔ لیکن آنے والی ویڈیوز میں اپنی اس یوٹیوب پہ میں ہر ایک ٹاپک کو الگ الگ سے کراؤں گا، ٹھیک ہے۔ اسم اعلیٰ اسے کہتے ہیں جو کہ کسی ہتھیار وغیرہ کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اسم جمع کی، وہ اسم جو کسی
ایک جنس کی بعد سے چیزوں کو یعنی مجموعے کو ظاہر کر. دیکھیں بعض کا تو کہتا ہے کہ الفاظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک مجموعہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسم جمع. جمع کہتے ہیں کلیکشن کو. کوئی ایسا نام جس کے اندر جیسے پولیس ہم نے کہا کہ اس میں پولیس میں کیا آتا ہے ساری پولیس فورس آ گئی. آرمی آپ نے کہا اس میں اندر کیا آ جاتا ہے اس کے اندر ساری آرمی آ جاتی. جیسے ہم نے کہا جماعت فوج جماعت. جماعت کے اندر کیا آ جاتا ہے سارے جو جماعت کے لوگ آتے ہیں اس کے اندر سارے آ جاتے ہیں کمیونٹی. تو اسی کو کہتے ہیں اسم جمع. ٹھیک ہے میں نے آپ کو کرا لیے تقریباً. اسم مصغر کوئی بڑی چیز ہو اسے چھوٹا کر. ڈبہ سے ڈبیا. ٹھیک ہے اس کے الٹا ہم نے کیا. اسم مکبر کوئی چھوٹی چیزوں سے بات کا بتنگڑ مت بناؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. گھڑی سے گھڑیال. اسم اعلیٰ کسی چیز کا اوزار. اسم جمع کوئی ایسا ایک نام جس کے اندر کلیکشن آف تھنگس ہو جو میں نے آرمی جماعت فوج کمیونٹی کے حساب سے آپ کو مجھے. اب اس کا ایک لاسٹ بچتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم ظرف. اس کو دیکھ لیتے ہیں پین لے لیں. اسم ظرف وہ اسم ہے جو وقت یا جگہ پائے جائے اسم ظرف کہلاتا ہے. جیسے باغ گھر ڈاک خانہ ریگستان صبح شام. تو اسم ظرف برتن وغیرہ کو بھی کہتے ہیں. اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اسم ظرف وہ اسم ہے جس میں وقت جگہ کی معنی پائی جائے. ٹھیک ہے نا. شام کو صبح کو دوپہر کو. ٹھیک ہے نا. انگلش میں آپ نے ایڈورب سنا ہوگا. ایڈورب میں بھی ٹائم وغیرہ ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے ایڈورب آف ٹائم ایڈورب آف مینر ایڈورب آف فریکوینسی. یہاں پر بھی اسی قسم کا ہے کہ باغ میں وہ باغ میں ہے وہ گھر پر ہے وہ اسپتال پر ہے. تو وہاں پر اگر کسی چیز کے اس کے ایک ٹائمنگ کا پتہ ہونا چاہیے. اس کی ٹائمنگ کے حساب سے اس کو ڈسکس کیا جائے یا اس کی پلیس کے حساب سے اس کو ڈسکس کیا جائے تو ہم اسے کہتے ہیں اسم ظرف. ٹھیک ہے نا. وہ ہاسپٹل گیا ہے ریگستان گیا ہے. اسی حساب سے ہم کہیں گے کہ جب ہم اس کی وقت یا جگہ ٹائم اور پلیس کی اگر کسی جملے میں اگر ہم کسی کے ٹائم یا جگہ یا پلیس کی بات کریں تو ہم اسے اسم ظرف کہتے ہیں. اور اسم ظرف کی دو اقسام ہے. اسم ظرف زمان جو اسی وقت یا زمانے کے ظاہر کا اسم. ٹھیک ہے نا. یہاں اسم ظرف زمان جو اسی وقت یا زمانے کی ظاہر کرتا ہے اسے ظرف زمان کہتے ہیں. آج کل پرسوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ زمان کی بات ہے. اسم ظرف مکان جو کسی جگہ یا مقام کو ظاہر کرے اسے ظرف مکان کہتے ہیں. تو اسم ظرف زمان جو کہ ٹائم کو شو کریں. اور پھر ہم نے بات کی اسم ظرف مکان. اسم ظرف مکان کیا کہ جو کسی پلیس کے بارے میں بات کرے. ٹھیک ہے نا. کہ وہاں پر ہے یہاں پر ہے. تو اس حساب سے ہم بات کریں گے عیدگاہ. وہ عیدگاہ گیا ہے. ہم نے مکان کی بات کی ایک پلیس کی. وہ ہاسپٹل گیا ہے وہ اسکول گیا ہے. تو اسے کہیں گے اسم نام کریں اسم ظرف مکان. مکان میں جگہ. ٹھیک ہے نا. تو بہت اچھے سے سمجھ میں تھوڑی بریک کر لیتے ہیں پھر میں آتے ہیں پانی پی کے. چلو جی ہم واپس آ گئے پانی کے بریک کے بعد. 1 گھنٹے سے لاسٹ 1 گھنٹے سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. ایک لائک اگر میں کسی اسکول وغیرہ میں پڑھاتا تو وہ اس کی بھی کچھ سیلری مل جاتی. آپ سے یہی سیلری ہے کیسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں. وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کی بڑی بڑی مہربانی. ہم نے اسم نکرہ کے جو اقسام تھے وہ کر لیے تھے. نکرہ کے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے میں آپ کو دکھا دوں. ہم نے بات کی تھی اسم ذات کے اقسام کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب ہم بات کریں اسم سوم کے بارے میں. تو وہ دیکھ لیتے ہیں. پین لے لیں آپ کو سمجھانے کے لیے. 1 منٹ میں ہم کور کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا اسم صوت وہ اسم جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی آواز کو ظاہر کرے اسے کہتے ہیں. دیکھیں آپ نے ڈیفینیشن پڑھی آپ کے ذہن نشین ہوگی. اب اسم صوت کسے اگر کسی اشیاء کی کوئی چیز جیسے یہ میں نے ہاتھ سے کیا اسے کہتے ہیں اسم صوت. اگر کوئی میں دروازہ کھول رہا ہوں فار ایگزامپل اگر دروازہ ہے یہ دروازہ میں نے کھولا تو یہ جو ہے یہ بھی ایک اسم صوت ہے. یا اگر کبوتر ہو کرتا ہے یا طوطا ایسے کرتا ہے یا کوئی ڈونکی گدھا کوئی بھی جو آواز نکالتا ہے تو اسے کہتے ہیں اسم صوت. بہت آسان بہت پیارا بہت ہی سلیق اور آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا اسم صوت. اب ہم بات کر رہے ہیں اسم صوت کے بعد. اب ہم بات کریں اسم استفہام کی. وہ اسم جو سوال کرنے یا سوال پوچھنے کے لیے بولا جائے تو اسے کہتے ہیں اسم استفہام. استفہام ویسے ہی انٹیروگیٹو کو کہا جاتا ہے. تو وہ الفاظ جو کہ ہمیں سوال پوچھنے میں ہماری مدد کرے تو اسے کہتے ہیں اسم استفہام. جیسے کہاں کون کب وہ کب آیا وہ کہاں آیا وہ کدھر ہے وہ کہاں. تو ایسے الفاظ کو کون کہاں کیسے کب کیسا یہ سارے جو ہوتے ہیں اسے اسم استفہام کہتے ہیں. اس استفہام کا ویسے ہی مطلب ہے
क्वेश्चन करना, सवाल करना। अब हम बात कर रहे हैं इसम मस्दर की। वो इसम जिसमें किसी काम या चीज़ का होना, करना, सहना ज़ाहिर ताल किया जाए तो उसे इसम मस्दर कहते हैं। पढ़ना, सोना, आना, वाना। देखिए ये हम कर चुके हैं, पढ़ना, खाना, पीना, लिखना, इसे इसम मस्दर कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, सोना, ये सारी चीज़ें इसम मस्दर है। अब हम बात करें इसम सिफत के बारे में। वो इसम जो किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई, खासियत के बारे में वजाहत करे तो इसे इसम सिफत आपने अंग्रेज़ी में पढ़ा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या कहता है? नाउन की सिफत करता है। तो यहाँ पर हम बात करें इसम सिफत जो कि खासियत को, किसी की खासियत, अच्छाई, बुराई, इन चीज़ों को ज़ाहिर करे तो उसे कहते हैं इसम सिफत। जैसे सफ़ेद, काला, गोरा, नीला, चौड़ा, हट्टा, कट्टा, गरम, अच्छा, ये सारे जो सारे होते हैं उसे हम इसम सिफत कहते हैं। हमने बहुत अच्छे से कवर किए। हमने इसम सौत के बारे में डिस्कस किया कि कोई आवाज़, किसी जानदार की, किसी बेजान की जो आवाज़ होती है उसे इसम सौत कहते हैं। इसम इस्तिफ़हाम, वो इसम जो हमें सवाल पूछने में हमारी मदद करता है। इसम मस्दर हमने बात की कि इसम मस्दर जो है वो खाना, लिखना, पढ़ना, सोना, ये चीज़ों को जो ज़ाहिर करे उसे हम इसम मस्दर कहते हैं। इसम सिफत जो कि किसी की अच्छाई, बुराई वगैरह, रंग, कलर वगैरह को ज़ाहिर करे तो उसे हम इसम सिफत कहते हैं। आपने ये एडजेक्टिव में पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं इसम हासिल मस्दर, ठीक है ना। बहुत अच्छा, बहुत करीब है हम अपने इस टॉपिक को कवर करने में। बाद में मैं आपको मस्कुलिन एंड फेमिनाइन ये सारी चीज़ें बनाऊंगा। इसम हासिल मस्दर की, वो इसम जो मस्दर से बना हो, उसकी माना मस्दर का असर पाया जाए तो उसे इसम हासिल मस्दर कहते हैं। जैसे लड़ना से लड़ाई, मिलावट से झुकना से झुकावट, सिलाई से सिलाई, तो इसम हासिल मस्दर, ठीक है ना। इसम कोई नाउन, हासिल मीन्स हमें मिला, मस्दर से, जैसे लिखना मस्दर है उसे लिखाई, पढ़ना मस्दर है पढ़ाई, हाँ ठीक है ना। तो ये मिलाना, मिलावट, ठीक है। तो इसे कहते हैं इसम हासिल मस्दर। इसम नाउन, हासिल हमको अखस हुआ, मस्दर से, तो लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, ये जो पढ़ाई लिखाई है इनको कहते हैं इसम हासिल, क्योंकि वो हमें हासिल हुआ उनसे, ठीक है ना। लिखना से क्या हासिल होता है? लिखाई। पढ़ना से क्या हासिल होगा? पढ़ाई। तो उसे कहते हैं इसम हासिल मस्दर। ये आपने सुना इसम फ़ाइल, ये आपने बहुत कॉमन सुना। वो इसम जो मदर से बना हो, किसी काम करने को ज़ाहिर करने को इसम फ़ाइल कहते हैं। जैसे लिखना, लिखने, आना, आने वाला, सोने वाला, ठीक है ना। तो फ़ाइल आने वाला है। अगर ये कहे कि, अगर आप ये कहें कि किसी मस्दर का इस्तेमाल जिसमें हमें ये पता हो कि वो काम कर रहा है या हो रहा है, तो उसे कहते हैं इसम फ़ाइल। वो इसम जो किसी मस्दर से बना हो, किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, उसे कहते हैं इसम फ़ाइल। जैसे मस्दर का लिखना, लिखने वाला, आने वाला, खाने वाला, ठीक है ना। तो आना, ये आपने मस्दर पढ़ा है, आने वाला, खाने वाला, पीने वाला, जीने वाला, नाचने वाला, पढ़ने वाला, उसे कहते हैं इसम फ़ाइल, ठीक है ना। तो इसम फ़ाइल ये आपको पता है। इसम फ़ाइल क्या कि मस्दर से बना हुआ हो और काम करने को ज़ाहिर करे, उसे कहते हैं इसम फ़ाइल। और फ़ाइल वैसे भी सब्जेक्ट के आगे आता है। किसी सेंटेंस के अंदर आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा जो कि काम करता है, ज़ाहिर करता है, उसे कहते हैं फ़ाइल। अब हम बात करते हैं इसम मफ़ूल के बारे में। इसम मफ़ूल क्या है? वो इसम जो किसी चीज़ या शख्स को ज़ाहिर करे जिस पर कोई काम किया जाए, उसे क्या होता है? पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, ये हम बात करते हैं, एक मिनट जी, कहाँ गए? ये इसम फ़ाइल, ये हमने कवर कर लिया। इसम फ़ाइल किसे? पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, ठीक है ना, या मज़लूम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें असर होता है किसी के ऊपर, तो इसम फ़ाइल उसे कहते हैं। इसम मफ़ूल जिसके असर, उसका असर हो। वैसे ही मफ़ूल को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम वगैरह किया जाता है। तो ऐसा इसम जैसे पढ़ा हुआ, कोई बंदा पढ़ा हुआ, किसके ऊपर पढ़ाई का असर हुआ? लिखा हुआ,
लिखा हुआ, पढ़ा हुआ लिखा हुआ, या मजलूम, मजलूम पे जुल्म होता है तो उसे कहते हैं इसम मफ़ऊल। अब हम बात करते हैं इसम फ़ाइल, इसम मफ़ऊल। अब ये दो हमने कर लिए, पढ़ा हुआ लिखा हुआ। अब हम बात करें इसम हालिया के बारे में। देखें एक एक मिनट में हम कवर कर रहे हैं, अच्छे से कवर करें। प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करें, आपकी बड़ी 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 मेहरबानी होगी, आपका बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँगा। अब हम बात देखें वन वीडियो फॉर ऑल। आपने अभी तक देखा होगा कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि पता ही नहीं थे वो मैंने आपको कवर कर लिए। और यहाँ तक ये है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए हैं, कभी आपका ग्रामर, उर्दू ग्रामर से पाला नहीं पड़ा, तो कुछ आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप करने, अगर आप कहीं खुद से पढ़ेंगे, किताब से पढ़ेंगे, तो आपकी हेल्प करेगा इन चीज़ों को बआसानी समझने में। अब हम बात करें इसम हालिया। वो इसम जो फ़ाइल या मफ़ूल की हालत को ज़ाहिर करे उसे कहते हैं इल्माना, खाता हुआ, हंसते हुए, पढ़ता हुआ। ठीक है ना, कि इसम हालिया, वो इसम जो फ़ाइल या मफ़ूल की हालत को ज़ाहिर करे उससे कहते हैं इसम हालिया कहलाता है। जैसे खाता हुआ, अब हम बता खाता हुआ, कोई काम कर रहा था, खाता हुआ, पढ़ता हुआ, लिखता हुआ। तो अगर कोई फ़ाइल या मफ़ूल की हालत को ज़ाहिर करे तो उसे हम कहते हैं इसम हालिया। ठीक है, अब हम आते हैं इसम मुआवज़ा। ये आसान है। वो इसम जो किसी उजरत या मुआवजे को ज़ाहिर करे उसे कहते हैं इसम मुआवज़ा। जो काम वगैरह करते हैं जैसे रंगाई, सिलाई, पिसवाई, धुलाई, ये कोई उजरत काम, उजरत कहते हैं काम, मेहनत वाला काम। ठीक है ना, तो अगर कोई किसी काम या प्रोफेशन को ज़ाहिर करे तो उसे कहते हैं इसम मुआवज़ा। जैसे रंगाई, रंग देने वाला, रंग करने वाला, सिलाई, पिसाई, धुलाई, इसको कहते हैं इसम मुआवज़ा। और इसम मुआवज़ा क्या है कि जो किसी प्रोफेशन वगैरह को ज़ाहिर करे। इसम मुआवज़ा में क्या होता है कि वो किसी प्रोफेशन को ज़ाहिर करता है। जी, हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है अच्छे से। इसम मुआवज़ा। 1 घंटा मैं आपके साथ जुड़ा रहा, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत मेहरबानी। हम आप कंटिन्यू करते हैं वन वीडियो फॉर योर ऑल प्रॉब्लम्स। आपके जितनी प्रॉब्लम्स है इस वीडियो के अंदर सब हल हो जाएंगे। रंगाई, सिलाई, पिसवाई, धुलाई, ये सब हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं, हम समझेंगे फ़ेल क्या है, फ़ाइल क्या है और मफ़ऊल क्या है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया है। नए टॉपिक के लिए शुरू करने से पहले अगेन रिक्वेस्ट है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। प्लीज़ आपको अल्लाह इसका अजर देगा, आपको अल्लाह बड़ी मेहरबानी करेगा। प्लीज़ इसको, ये सारी चीज़ें कर दें। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। फ़ेल वो कलमा है जो किसी काम करना, होना, सहने ज़माने को से मालूम होता है। अली ठीक है, अली ख़त लिखता है, अकबर ने फसल काटी, नदीम गाना गाएगा। तो फ़ाइल से ये होता है कि काम करने का एक तो पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, या एक तरह से एक हालत का पता चलता है, या एक ज़मान का भी पता चलता है, टाइम का भी हमें पता चलता है फ़ाइल से कि कौन सा टाइम वगैरह चल रहा है। तो ये हमें फ़ेल से पता चलता है। फ़ेल क्या होता है कि आपकी एक स्टेट को, आपकी एक एग्जिस्टिंग को, आपकी एक एक्शन को ज़ाहिर करता है, जिससे आप ज़मान का भी पता लगाते हैं। फ़ाइल काम करने वाला फ़ाइल कहते हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ा अली, अकबर, कामरान, ये सारे अगर काम करें, उस्ताद, ये सारे जो होते हैं, तो इसे हम कहते हैं फ़ाइल। और मफ़ऊल वो होता है जिस चीज़ या शख्स के उसका असर पड़े तो उसे हम कहते हैं। अली ने ख़त लिखा, ख़त के ऊपर असर हुआ, मैंने किताब पढ़ी, किताब पर असर हुआ। तो ये जो चीज़ होंगी इसे हम कहते हैं मफ़ऊल। तो फ़ेल क्या है, ये एक, इसको हम अंग्रेज़ी में वर्ब कहते हैं, फ़ाइल को हम अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट कहते हैं, मफ़ऊल को अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपनी डेली लाइफ में पढ़ी हैं और आप अच्छे से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मफ़ऊल मैंने आपको बता दिया, 1 मिनट। तो मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझा दिया है, फ़ेल भी समझा दिया, फ़ाइल भी समझा दिया, मफ़ऊल भी समझा दिया। अब यहाँ पे एक अच्छी पॉइंट दे रहा है कि अगर कोई जुमला फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, अगर किसी जुमले में फ़ेल भी हो, फ़ाइल भी हो, मफ़ऊल भी हो, तो उसे कहते हैं जुमला फ़ेलिया। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी जुमले के अंदर फ़ाइल भी हो, मफ़ऊल भी हो और उसके अंदर फ़ेल भी हो तो उस जुमले को कहते हैं फ़ेल, फ़ालिया कहते हैं। ठीक है, हामिद ने खाना खाया, बिलाल ने सबक पढ़ा, इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब हम बात करें ज़हन नशीन के ज़माना 3 अक़साम किस्म कहते हैं। फ़ेल माजी, अब गुज़रा हुआ। अब हम बात करते हैं फ़ेल हाल की, मौजूदा, और फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल मैंने आपको बताया कि इसमें ज़मान मीन्स टाइम का भी पता चलता है
है। इंग्लिश में भी आप इसे टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ पर भी ये है कि हम बात कर रहे हैं फ़ेल माजी की, गुज़रा हुआ, फ़ेल हाल की और फ़ेल मुस्तकबिल की। गुज़रा आपको पता है कि गुज़रा माजी कहते हैं मौजूदा जिसमें अंदर काम हुआ, फ़ेल हाल कहते हैं, और आने वाले को मुस्तकबिल कहते हैं। फ़ेल माजी आपको पता है कि जिसके अंदर जब पास्ट की बात है, जैसे नवीद ने नमाज़ पढ़ी, शहरियार ने मैच देखा, ज़ुबैर ने किताब पढ़ी, इन सब में जो काम हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है। तो ज़मान माजी कहते हैं कि वो अक़साम जिसके अंदर काम पास्ट में हुआ तो उसे हम ज़मान माजी कहते हैं। फ़ेल माजी, माजी मीन्स दूर में, पास्ट में, तो उसकी कुछ अक़साम है वो हम देख लेते हैं कि फ़ेल माजी अक़साम की कितनी है। फ़ेल देखें दूसरे किताबों में या दूसरे लेक्चर पे अगर शायद आपको उनके कुछ ऊपर वाले हो कि फ़ेल माजी क्या है, फ़ेल हाल क्या है, फ़ेल मुस्तकबिल क्या है, लेकिन उनके अंदर जो डिटेल है वो कहीं पर मिसिंग होगी। तो वही चीज़ों के लिए ये वीडियो आपके लिए कि वही चीज़ें भी आप कवर कर लें और एक वीडियो में कवर कर लें ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। फ़ेल माजी की दर्जल 6 अक़साम हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी इस्तमरारी, माजी शकिया, माजी तमन्नाई। ठीक है, हम देखते हैं इनको। माजी मुतलक को पहले से शुरू करते हैं। वो फ़ेल है जिसमें किसी काम करना या होना सिर्फ गुज़रे हुए वक्त में हुए ज़माने में मालूम हो लेकिन मालूम ना हो कि गुज़रे हुए नज़दीक में या दूर में। तो फिर माजी मुतलक देखें, बाज़ का कुछ ही मैंने खाना खाया है तो मीन्स अभी की बात कर रहा है, ठीक है ना। माजी करीब जिसे कहते हैं। तो ये माजी मुतलक उसे कहता है कि कोई ऐसा जुमला जिसके अंदर कोई काम पास्ट में हुआ लेकिन पता ना चले कि ये रिसेंट का है या अभी का है या पास्ट। मैंने मैच देखी, अब कब देखी, अभी देखी है बाद में देखी है, तो इसमें उससे पता नहीं चलता। अगर कोई ऐसा माजी हो जिसके अंदर कोई काम हो लेकिन पता ना चले कि ये अभी रिसेंटली पास्ट में देखा है या बहुत पुराना है, तो उसे कहते हैं माजी मुतलक, ठीक है ना। ये आपने ज़हन नशीन कर लेना है। माजी मुतलक बनाने के कुछ कानून वगैरह हैं वो हमें बता रहा है कि जैसे ये देखो बाज़ देखें कि आखिर में नून आ गया है, नून हटाकर अलफ लगा देंगे तो माजी मुतलक बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर है जैसे लिखना से लिखा, पढ़ना से पढ़ा, अलफ दे दिया तो लिखना नून आ गया, उसको अगर हटा देंगे और कर देंगे पढ़ा, लिखना, लिखा, अलग नून हटा के अलफ दे देंगे तो ये माजी मुतलक बन जाएगा। लिखना मस्दर से माजी मुतलक के गिरदान ये होता है कि उसके डिफरेंट के सिंगुलर उसका क्या होगा, प्लूरल उसका क्या होगा, मुज़क्कर क्या होगा, उसका मुअन्नस वगैरह क्या होगा, तो इनको गिरदान कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ये आप एक सर्टिफाइड टीचर से पढ़ रहे हैं। मैं वेरी सून आई एम अबाउट टू जॉइन अ गवर्नमेंट एज अ JST टीचर। तो आप एक अच्छे सोर्स से पढ़ रहे हैं, ये आप बेफिक्र हो जाएं। अगर हम जिन्स की बात कर लें तो जिन्स को देख लें। जिन्स में अगर मुज़क्कर होगा तो लिखा होगा उसने लिखा, अगर मोनस फीमेल कहेगी तो वो भी कहेगी उसने लिखा। जमा गायब की बात उन्होंने लिखा, गायब मीन्स दे जिसे कहते हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन, तो उन्होंने लिखा। वाहिद हाज़िर फर्स्ट पर्सन जो कि मौजूदा, तूने लिखा। जमा हाज़िर जैसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं जिसमें आय और वी होते हैं, आय और वी की बात करें तूने लिखा। जमा हाज़िर की बात तुमने लिखा। वाहिद मुतकलम जो कि स्पीक करेगा, मैंने लिखा। जमा मुतकलम हमने लिखा। तो ये से कहते हैं गिरदान वगैरह, ये आप कर लें। माजी करीब बनाने का तरीका, ठीक है, ये आप देख इनको हम कर देते हैं। अब हम माजी करीब दूसरा जो था हमने माजी मुतकलम कर लिया, अब हम कर लें माजी करीब। वो फ़ेल जिससे किसी काम करना या होने का करीब से पता चलता है तो उसे माजी करीब कहते हैं। जैसे अकबर आया है, फरा गई है। अब गई है मीन्स अभी, माजी करीब कि कोई काम अभी हुआ हो तो उसे हम माजी करीब कहेंगे। ये इसका गिरदान है, इसको हम कर लेते हैं। उसके बाद आएगा माजी बईद मीन्स कोई काम बहुत दूर में हुआ हो, उसको हम माजी बईद कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी वीडियो को कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट में मुज़क्कर मुअन्नस और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी और चीज़ें हैं जो कि मैं आपको कराने लगा हूँ। माजी बईद वो फ़ेल जिसमें काम करना या होना गुज़रे हुए वक्त में पाया जाते थे। वो आया था, ठीक है, वो आई है, ये माजी करीब है।
ठीक है ना। वो आया था, ये माजी बईद है, वो गया था, ये माजी बईद है। तो माजी करीब, माजी बईद। ज़मीर मुत्तकलम, फ़ेल मुत्तकलम उसे कहते हैं माजी मुत्तकलम, जिससे पता ना चले कि अभी हुआ कि बाद में हुआ। ज़मीर जब हमने बात की करीब की तो उसमें पता चलता है। ज़मीर बात बईद में जिसमें हमें पता नहीं चला कि पता चलता है कि वो पास्ट में था। करीब में अभी अभी हुआ है, पास्ट में हुआ है, बईद में बिल्कुल दूर पास्ट में है। अब हम बात करें ज़मीर माजी इस्तमरारी बनाने का, ठीक है ना। इस्तमरारी इंग्लिश में तो कंटिन्यूस को कहते हैं, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि इसको क्या कहते हैं। पेन ले लें। माजी इस्तमरारी वो फ़ेल जिसके काम करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में लगातार मुसलसल पाया जाए, ठीक है। लिखता था, दौड़ते थे, अकबर खाता था। तो इस्तमरारी अगर कोई ऐसा टेंस हो, अगर कोई ऐसा ज़मान हो जिसके अंदर कंटिन्यूस टेंस को ज़ाहिर किया जाए तो उसे इस्तमरारी कहा जाता है, ठीक है। इस्तमरारी किसे कहते हैं कि कोई चीज़ अगर कंटिन्यूस हो तो उसे कहते हैं इस्तमरारी। ये माजी इस्तमरारी बनाने का कायदा, ये वीडियो पास करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये इनको हटा देते हैं, माजी तमन्नाई कहे। ये चलें, अब हम बात करने लगे हैं। अब हम बात कर रहे हैं मुज़क्कर और मोनस के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाज़ मुज़क्कर मोनस पूछे जाते हैं, तो अगेन यहाँ से भी मैं सिंपल से एडवांस तक जाऊँगा ताकि आपके सारे टॉपिक्स, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। आने वाली इस वीडियो के अलावा हम अपनी वीडियो पे बनाएंगे जिसमें अंदर गलत जो जुमला आता है उसे सही जुमला कैसे लिखेंगे वो हम बात करेंगे। उसके अलावा हमने बात करनी है, उसके अलावा ग्रामर से लेकर और वीडियो की होगी, एक वीडियो की होगी, 3-3 4-4 मिनट की वीडियो होगी जो कि मैं अलग से बनाऊँगा, और एक MCQ वगैरह की सीरीज़ भी कोशिश करेंगे अगर टाइम बचता है तो हम कर दें। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुज़क्कर और मोनस के बारे में। मुज़क्कर आपको पता है कि जो मेल होता है उसे ज़ाहिर करते हैं, जैसे इंग्लिश में मस्कुलाइन कहते हैं। मोनस फीमेल को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर ये देख लेना है। ये जी रिकॉर्डिंग हो रही है। चले जी शुरू करते हैं। पेन लेते हैं। आपको पता है बाप होता है तो उसका माँ होता है, भाई होता है तो भाऊजी होती है, भाऊजी, ठीक है ना। भाई भाऊज, भाई बहन, पोता पोती, नवासा नवासी, दादा दादी, नाना नानी। ये भी आप कर सकते हैं कि वीडियो को पास करके इनके आप नोट्स भी बना सकते हैं जो कि आप अपने यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है मामा तो मामानी, ठीक है। मामा ममानी, ससुर सास, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, बेटा बेटी, दामाद बहू, साला साली, नवाब बेगम, ग़ुलाम लौंडी, ठीक है ना। ग़ुलाम मर्द हो तो ग़ुलाम, औरत हो तो लौंडी। ख्वाजा को कहते हैं ख्वाजा, खातून, बेग बेगम, बंदा बंदी, शहज़ादा शहज़ादी, लोहा लोहारन। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे पढ़ते हैं। एक मिनट जी। अब्बा अम्मा, मियाँ बीवी, ताया ताई, चचा चची, फूफा फूफी, खालू खाला। और यहाँ पे आप देखें अगर हम बात करें शोहर जोरू, साहब मीम। अगर कोई बंदा है मेल है तो उसे कहेंगे साहब, अगर कोई फ़ीमेल है तो उसे हम कहेंगे मीम। मर्द तो औरत है, मर्द है तो औरत। बूढ़ा है तो बुढ़िया, बूढ़ा बुढ़िया। खान का खानम, खान का खानम है। बादशाह का मलक मलका है। और यहाँ पर देखें तो सुनार है तो सुनारन, सुनार होता है ना, कोई बंदा एक सुनार है तो उसको वो कह रहा है सुनारन। ऐसे ही एक प्रोफेशन के तौर पे है। देखें आप इनको लिख भी सकते हैं अपनी अच्छे से यादी के लिए। दूल्हा है तो दुल्हन है, बलोची है तो बलोचन है, पंजाबी है तो पंजाबन है, हलवाई है तो हलवाइन है, दर्जी है तो दर्जन है। ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम बात करें माली है तो मालन है, पारसी है तो पार्सन है, कुंवारा है तो कुंवारी है, अंधा है तो अंधी है, बच्चा है तो बच्ची है, ये है बांका बांकी। ये आप देख रहे हैं, इसकी वर्ड की मीनिंग मुझे नहीं पता। भंकी है तो भंकी है तो भंगन, और तेली है तो तेलन, ठीक है। हाजी है तो हज्जन,
اور یہاں پر بھانجا ہے تو بھاجی، بھتیجا ہے تو بھتیجی، دوست ہے تو سہیلی، لڑکا ہے تو لڑکی، سمدھی ہے تو سمدھن، جوگن ہے جوگی ہے تو جوگن، اور یہ ہے پیرزادہ تو پیرزادی، پیرزادہ پیرزادی، صاحبزادہ صاحبزادی، یہاں پر دیکھیں بھانجی، یہ انہوں کا لیا شیخ ہے تو شیخانی، شیخ میل کے لیے اور فیمیل کے لیے شیخانی، سید ہے تو سیدنی، صحیح ہے، فرنگی ہے تو فرنگن ہے، فرنگن فرنگی فرنگن، بنگالی ہے تو بنگالن، باورچی ہے تو باورچن، گویا ہے تو گویا گایوں گائن، مولوی ہے تو مولون، اور ملا ہے تو ملائن۔ یہ آپ دیکھ لیے، اچھے ہیں۔ دیکھیں آپ سے اگین ریکویسٹ ہے کہ ایسے شیئر وغیرہ ضرور کیجیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کر لیتے ہیں، یہودی ہے تو یہودن، نانی ہے تو نائن، نائی ہے تو نائن، نائی بال میں نائی نائن، صحیح ہے، مراسی ہے تو مراسن، انگریز ہے تو انگریزن، والدہ ہے تو والدن۔ یہیں سے کمبھار ہے تو کمبھارن، جلایا جلاہن، ترخان ترخانی، مظلوم مظلومہ، ہمسایہ ہمسائے ہمسایہ ہمسائے، سکا سکن، گولا گولن، ٹھیک ہے، ڈوم ڈومنی، حسین حسین حسینہ، معلم معلمہ۔ اگر کسی پروننسیشن کی کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو ہاتھ جوڑ کے معذرت، ٹھیک ہے نا، پانی پی لیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے استاد ہے تو استانی ہوتا ہے، ایک منٹ پین لے لیں، ٹھیک ہے نا، استاد ہے تو استانی، مریض ہے تو مریضہ، ہے پڑوسی ہے تو پڑوسن، طالب ہے تو طالبہ، جادوگر جادوگرانی، گولا گولن، ملکہ ملکہ، ادیب ادیبہ، حاکم حاکمہ، اور خادم خادمہ، عالم کا عالمہ عالمہ، خانزادہ خانزادی، سندھی سندھن سندھی سندھن، بٹیار بٹیارن، پٹھان پٹھانی، بھکاری بھکارن، جمعدار جمعدارنی، کسائی کسائن، سکھ سکھنی، نوکر نوکرانی، رفیق رفیقہ، آرائن آرائن، عیسائی عیسائن، گنجڑا گنجڑن، پجاری پجارن، بھوت بھوتنی، گنجا گنجی، جھٹ جھٹنی، حافظ حافظہ، اداکار اداکارہ۔ یہ ہم نے کور کر لیے۔ نیکسٹ ویڈیو پہ سلائیڈ پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خادم، اب یہاں پہ یہ ہم نے کر لیا، وارث کا وارثہ، اور یہ مہتر کا مہترنائی، شاعر کا شاعرہ، مستری کا مسترانی، یہاں پہ ڈکیا کا ڈکیاری، سلطان کا سلطانہ، دیوانہ کا دیوانی، پیارا کا پیاری، اور آگے چلتے ہیں، ولارہ کا ولاری، گلوکارہ کا گلوکار کا گلوکارہ، پڑپوتا کا پڑپوتی، مظلم مظلمہ۔ یہ آپ نے کور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جانوروں کی بات کریں تو جانور میں کیسے ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سنگولر پلر بھی ہے، بہت امپورٹنٹ والا، یہ لاسٹ والا پارٹ ہے تو اسے اسکپ ضرور آپ نے نہیں کرنا، یہ آپ نے کور کرنا ہے۔ پین لے لیں، یہ آ گئی پین۔ شیر کا شیرنی، مینڈک کا مینڈکی، چڑا کا چڑیا، یہ ہے تیتر کا تیتری، بچھڑا کا بچڑا، بھینسا کا بھینساں بھینس، مکڑا مکڑی، مور مورنی، چکور چکوری، ٹھیک ہے نا، چوہا چوہیا، کتا کتیا، اور چونٹا چونٹی، بکرا بکری، صحیح ہے۔ یہ ٹٹو والا کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹٹوائی، سانپ کا کیا ہے، سانپی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، نظر نہیں آیا۔ اور بیل کا گائے، مکڑا کا مکڑی، بیل کا گائے، مرغا کا مرغی، بندر کا بندریا، مینڈا کا صحیح ہے، مینڈا بھیڑ، یہ ہے سانڈا سانڈرنی، ناگ ناگن، گدھا گدھی، ہاتھی ہتھنی، گیدڑ گیدڑی، اونٹ اونٹنی، کبوتر کبوتری، ہرن ہرنی، کوڑا کوڑی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، گھوڑا گھوڑی۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔
اب ہم بات کر لیتے ہیں واحد جمع کی، وہ بھی بہت آتے ہیں، بہت پوچھیں گے آپ سے اسکریننگ میں کہیں اور ٹیسٹ میں بھی۔ تو اگر واحد مینس ایک، اور جمع مینس ایک سے زیادہ، تو 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 50 لاکھ کتنے بھی ہو، جمع مینس ایک سے زیادہ۔ آیت، 1 منٹ پین لے لیں، یہ والی پین آگے، پین، یہ پین، ہم آیت کہتے ہیں تو اس کا ہوتا ہے آیات، اثر کہتے ہیں تو ہوگا اسوات، امت کہتے ہیں تو امتیں، احساس تو احساسات، استاد تو استاذہ، اسم کو کہتے ہیں اسما، یہ اس کا پلولر ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، یہاں پہ کر لیتے ہیں ادب کا ہے آداب، اعلیٰ کا ہے آلات، اعلیٰ مینس کسی چیز کو کہتے ہیں، امیر، امرا، ٹھیک ہے نا، امیر ایک، امرا مینس زیادہ، انعام، انعامات، اخبار، اخبارات، ایک اخبار، بہت زیادہ کو اخبارات، آفت ایک مصیبت، آفات بہت ساری، اشارہ ایک، اشارت، اشارہ ایک، اشارات زیادہ، اصلاح ایک رہنمائی کرنا، اصلاحات مینس بہت سارے ریفارمز، ادب، آداب، اعلان، اعلانات، ارادہ، ارادے، احسان کسی پہ احسان کرنا، احسانات۔ یہ آپ نے لکھنے بھی ہے، اچھے سے کور کرنے بھی ہیں۔ بالکل ویڈیو کی اینڈ میں ہے بلبل، یہ آخری ٹاپک ہے، بلبلیں، پیغام، پیغامات، تعلق، تعلقات، باب، ابواب، ٹھیک ہے نا، کہ باب کو اگر آپ باب جو کہ چیپٹر وغیرہ ہوتے ہیں باب، اس میں ہوگے ابواب، برائی، برائیاں، بدن، ابدان، ٹھیک ہے نا، بدن، برکت، برکات، ٹھیک ہے، بندہ، بندے، باعث، بباعث، باعث ایک، باعث زیادہ ہوں گے تو اس کے سارے بہت سارے بباعث ہیں، پنسل، پنسلیں، پرندہ، پرندے، ترکیب، تراکیب، تحفہ، تحائف، تصنیف، تصانیف، ٹھیک ہے، تصانیف، تلوار، تلواریں، تدبیر، تدبیر ایک ہے، تدبیر دال کے بعد الف ہے، تدبیر، تجربہ، تجربات، ہم نے تجربہ کیا، ہم نے بہت سارے تجربات کیے ہیں، تاجر، تجار، باغ، باغات، ٹھیک ہے، ٹوپی، ٹوپیاں، تجویز، تجاویز، ترکیب، تراکیب، تصور، تصاویر، ثمر، اسمار، ٹکڑا، ٹکڑا، بصر، ابصار، تکلیف، تکالیف، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ایک کو واحد جمع آگے کر لیتے ہیں، بیگم کا بیگمات، بخار کا بخارات، بیگم ایک بیگم، بہت ساری اگر کسی کی بھی ہو تو بیگمات، بہت سارے بخارات، بخارات، ترجمہ، تراجم، کہتے ہیں نا اچھا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ تو اس کے جمع ہوا تراجم، ترجمہ اس کا جو جمع ہے وہ ہے تراجم۔ دیکھیں بہت سادہ بھی نہیں دیں گے، بہت ڈیفیکلٹ بھی نہیں دیں گے، لیکن میڈیم درمیانے کے تو MCQ آ جائیں گے۔ اب بات کریں جن تو اس کا پلور ہے جنات، اب ہم بات کریں جذبہ کی تو اس کا ہے جذبات، اگر ہم بات کریں جرم کی تو اس کا ہے جرائم ہے، اگر ہم کہیں جنگل تو اس کا ہے جنگلات، اگر ہم بات کریں جواب کی تو اس کا ہے جوابات، اگر حرف ہے تو اس کو کہتے ہیں حروف، حاجی ہے تو حجاج، حجاج اکرام، یہ ہوتا ہے نا حجاج اکرام۔ اگر ہم بات کر لیں حاکم کی، اگر اس کا جمع ہوگا تو ہوگا حکام، حکام جمع ہوگا کہ اس کا فیصلہ حکام کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ جانب، جنانب، چڑیا، چڑیاں، جزیرہ، جزائر، اور حادثہ اس کا ہوگا حوادث، ٹھیک ہے نا، حادثہ، حوادث، یہ آپ کو اور مجھے ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ حلوائیوں، جھنڈا، جھنڈے، حدیث، احادیث، حق، حقوق، یہ نا اللہ کے حقوق، لوگوں کے حقوق، پاڑیسری کے حقوق، محلے داروں کی، ٹھیک ہے، حقہ، حقے، حیوان، حیوانات، جوان، جوانوں، ٹھیک ہے نا، خدمت، خدمات، حد، حدود، حکم، احکام، خطاب، خطابات، حالت، حالات، حاجت، حاجات، خطرہ، خطرات، یکم، حکیم، حکماں، حضرت، حضرات، کہتے ہیں نا حضرات، جو زیادہ حضرات توجہ فرمائیں دیں، خادم، خدام، ٹھیک ہے، دین، ادیان، دین، ادیان، درج، درجات، کہتے ہیں نماز میں کہتے ہیں اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے، تو اس کے مینس اعمال بلند کرے، دور، ادوار، کہتے ہیں نا بہت سارے ادوار آئیں جائیں،
ऐसी वीडियो मैं आपसे गारंटी करता हूँ कि बहुत कम आपको मिलेगी जिसमें इतना सारा मटेरियल, इतने सारे कम टाइम में, इतने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ कोई समझाए आपको। लाइक शेयर ज़रूर करें आपकी बड़े में। दुकानात होंगे, लोग पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। दिरहम दराहिम, ठीक है, दुकान का दुकानात, दिरहम दराहिम, दीवारें, दवा अद्वियात, दफ्तर दफातर, दरामदात, कहते हैं ना आपकी दरामद क्या है, दरामदात जो कि बाहर भेजते हैं तो उसे कहते हैं दरामदात। दिनों, दलील दलाइल, अपने दलाइल पेश करो। ज़वात ज़ात, उसमें वाव आ जाएगा, ज़वात। ज़रात, ज़िक्र अस्कार, ज़िक्र करें, अस्कार करें, अज़कार। ज़हन अज़ान, अज़हान, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रकम रकूम, रसम रसूम, रूह अरवाह, रास्ता रास्ते, रफ़ीक रफ़का अपने दोस्त अजीज़ वगैरह। ज़ेवरात, रवायत, रुकन अरकान, रिसाला रिसालत, ठीक है ना। रज़काक, राई आराय, सही है। ज़रात, और ये है रुकात, रबात, रसूल रसुल, ज़वायात, ज़ाहिदैन, ज़लाज़ल, ठीक है ना। ज़ियारत, सवालात, सतूर, सबक अस्पाक, ये आपको पता होने चाहिए। सड़कें, साहिल समंदर का साहिल, सवाहिल, सलाखें, संद असनाद, शक्ल अशकाल, शहीद शुहदा, शाबा हादसात, एक हॉस्पिटल के आगे लिखा था शोबा जात। सज़ाएँ, सिलसिला सलासिल, साइलीन, सबब असबाब, शरीक शुरका, शजर अशआर, शकूक, सुल्तान सलातीन, शुगल अशकाल, शहर अशआर, शख्स अशखास, शरीफ शरफा, शयातीन शैतान शयातीन, शिकायत, ठीक है ना। ये बाज़ का डब्बा भी लिखा था कि आप अपनी शिकायत यहाँ पर दें। लास्ट टॉपिक है, जुड़े रहिए। साहिब असबाब, सिफ़ात, और यहाँ पर आपका क्या, साबिर साबरीन, सदका सदकात, सिफ़ात, ज़रफ़ अज़राफ़, सूफ़ी सुफ़ा, सहाफ़ी साहिबा, सनफ़ असफ़ाफ़, सलाहियतों, ज़िला अज़ला, तलसिम तलसमात, सदमा सदमात, सदाएँ, साहिबात, सोम सियाम, ज़ाब्ता ज़वाबित, तरीका तरीके। एक मिनट शुरू करते हैं, यहीं से ही शुरू करेंगे। थोड़ा गलती से हाथ लग गया है। आप जुड़े रहें। इसको करते हैं डिस्कार्ड, और यहाँ से, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे थे। हाँ, ये हम यहाँ से थे। थोड़ी टेक्निकल एरर के लिए माजरत। तालबात, तालिब इल्म, तुलबा, ज़ाहिर अज़हार, तबक अतबाक, ठीक है ना। ज़ुल्मात, ज़ुल्म मज़ालिम, ज़रफ़ ज़रूफ़, तफ़ल अतफ़ाल, तबकात, इल्म उलूम, अमल आमाल, आम अवाम, ऐनक ऐनकें, औरतें, आलिम उलमा। ये आपने अच्छे से करने हैं। यहाँ तक मैंने कर लिए थे। एक मिनट जी, ठीक है। अब देखते हैं इबादत, एब हैं तो अयूब हैं, ठीक है। एब अयूब, गसर अनासर, अदद अदाद, गसर अनासर, गज़वा गज़वात, गर्ज़ अगराज, गज़ल गज़लियात, इबारत इबारात, आदत आदात, अलामत अलामात, अतर अतरियात, गलीज़ अगलास, फ़िक्र अफ़कार, फ़ौज अफ़वाज, फ़तह फ़तूत। ये आपने देखना है। बाकी थोड़े बचे हैं। फ़र्ज़ फ़राइज़, फ़ायदा फ़वाइद, फ़र्द अफ़राद, फ़न फ़नून, किस्त अक़सात,
یہ کتنے قسم تو کہیں گے اقساط، قسم، اقسام، قانون، قوانین۔ دیکھیں بار بار دیکھنے سے چیزیں یاد ہوتی ہیں، بار بار پڑھنے سے ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ خطرہ، خطرات، فوائدہ، فوائد، قبر، قبور، فلک، افلاک، قول، اقوال، قلب، قلوب، قاعدہ، قواعد، فقیر، فقراء، قسم، اقسام، قوم، اقوام، فقیرہ، فقرات، قانون، قوانین، قطرہ، قطرات، فہرست، فہرستیں۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ بہت قریب پہنچ کے ہیں۔ گاجر، گاجریں، کمال، کمالیات، کرسی، کرسیاں، کرامت، کرامات، لغت، لغاتات، کافر، کفار، کہانی، کہانیاں، کاغذ، کاغذات۔ یہ آپ کے ریپیٹ بھی ہوں گے، آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ گلی، گلیاں، گائے، گائیں، گائے، گائیں، لقب، القاب، ٹھیک ہے نا، لڑائی، لڑائیاں، لفظ، الفاظ، لمحہ، لمحات، کتاب، کتب، گالی، گالیاں، لطیفہ، لطائف، ٹھیک ہے۔ باقی 3 پیج بچے ہیں۔ لقب، القاب، گھڑی، گھڑیاں، لوگ، صحیح ہے، لوگوں، اور یہ ہے مذہب، مذاہب، مباحثہ، مباحثے، مضمون، مضامین، ماہر، ماہرین، مجاہد، مجاہد، مکتب، مکاتب، مدرسہ، مدارس، مقام، مکانات، مرثیہ، مراسنی، مسائل، مسائل، مشاہدہ، مشاہدہ، مشغلہ، مشغلائل، مقبرہ، مقابر، منزل، 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 منظر، مناظر، معزز، معززین، مقصد، مقاصد۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ہو گئے، یہ ہو گیا، 1 منٹ جی، یہاں سے ہو گیا مرض کا، یہاں سے مجاہد، مجاہدین، اور یہاں پر ہے مکتب کا، مکاتب، مال کا، اموال، مرض کا، امراض، معنی کی معنی، نجم، نجوم، نکتہ، نکات، نقاش، اور مسئلہ، مسائل، مشاہدہ، مشاہدات، مشغلہ، مشغلائے، مسجد، مسجد، مساجد، معاہدہ، معاہدات، ناظر، ناظرین، نیکی، نیکیاں، نشان، نشانات، نتیجہ، نتائج، مناظر، معزز، معززین، مقصد، مقصد، مقاصد، مقام، مقامات، موت، اموات، موجود، موجودات، نقل، نقول، نقطہ، نکات، نقصان، نقصانات۔ اور یہاں کے بعد یہ آخری ہے، اور آخری کے بعد اینڈ ہے ہماری، آخری کر لیتے ہیں، پین لے لیں۔ یہ آخری ہے، نور کا انوار، نبی کا انبیاء، نماز کا نمازیں، ندی کا ندیاں، نقل کا نفل کا نوافل، نغمہ کا نغمات، ڈبہ کا ڈبیاں، وجہ کا وجوہ، واقعہ کا واقعات، ولی کا اولیاء، وکیل کا وکلا، واجب کا واجبات، وقت کا اوقات، ورق کا اوراق، اور وسیلہ کا وسائل، ہدایت کا ہدایات، وفد کا وفود، وزیر کا وزراء، وارث کا ورثہ، یوم کا ایام، وقف کا اوقاف۔ تھینک یو سو مچ۔ میں نے آپ کے لیے بہت محنت سے یہ 1 گھنٹہ آپ کے لیے سرو کیا، تو آپ پلیز اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے جتنے ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو آپ کو کیا چاہیے وہ آپ بتا دیں، میں آپ کے لیے بنا دوں گا۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل، اللہ حافظ۔